أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجعات نقمتك وجميع سخطك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. آپ کیسے ہیں سسٹر سلیم؟ الحمدللہ. الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں، خیریت سے الحمدللہ. تو آپ سب لوگوں کو بہت زیادہ ویلکم کرتی ہوں اپنے اس کورس کے لیے. تو آپ سب لوگ یہاں پر آئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ لوگ کا آنا قبول فرمائے، آمین. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ ہم جو بھی سیکھیں وہ ہماری دنیا اور آخرت کے لیے فائدے مند ہو، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علم والوں کے درجات کے بارے میں بھی ذکر کیا ہے نا، کہ سورہ مجادلہ کی آیت 11 میں آتا ہے والذین اوتوا العلم درجات، اور وہ لوگ جو علم دیے گئے ہیں ان کے درجات بلند کر دے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور قرآن پاک میں بھی جیسے ہم پڑھ چکے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. تو آج ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں کہ ہمارے رب جو کچھ بھی میں سیکھوں وہ میرے علم و عمل میں بہتری کا باعث ہو. کیونکہ نماز آپ سب کو پتہ ہے ہم کس لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں. ویسے کس لیے جمع ہوئے ہیں؟ آپ لوگ چیٹ لائن میں لکھ سکتے ہیں، میں آپ سب کے کمنٹس پڑھوں گی. ہم اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ ہم یہ جو کورس آپ کرا رہی ہیں، تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ خیر، اس پہ عمل کر سکیں اور جو ہماری غلطیاں ہیں نماز کی وہ ٹھیک کر سکیں. کیونکہ ایک جی امپروو مائی صلاح، ٹو امپروو اوور صلاح. گڈ، ماشاء اللہ، گڈ. اور امپروو نماز، ماریا، گڈ، ماشاء اللہ، تبارک اللہ. اور کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں نماز تو ہم سب ہی ادا کر رہے ہیں، اور اب ہماری کوشش کیا ہے کہ ہم کس طرح امپروو کریں. ہمارا گول کیا ہے، ہمارا مقصد کیا ہے؟ سلو کما رأیتمونی اصلی، کہ جس طرح مجھے ادا کرتے ہوئے دیکھتے ہو اسی طریقے سے، اکارڈنگ ٹو سننا. گڈ، ماشاء اللہ، اللہ مبارک. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہماری نمازوں کو ایسا بنا دے جو سنت کے مطابق ہوں، کیونکہ قیامت کے روز حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا. اور ترمذی کی روایت میں آتا ہے کہ جس کی نماز درست طریقے سے پڑھی گئی ہوگی وہ کامیاب ہوگا اور کامران ہوگا، اور جس کی نماز میں بگاڑ آ گیا وہ ناکام اور نامراد ہوگا. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان میں سے کر دے جن کی نمازیں وہ قبول فرما لے اور وہ کامیاب اور کامران ہو جائیں. تو انشاءاللہ ہم اپنی نمازوں کو کیسے بہتر بنائیں، یہ سب سیکھنے کے لیے یہ سیشن آپ لوگوں کے ساتھ ارینج کیا گیا ہے. ہماری کلاس کا جو سیٹ اپ ہوگا وہ ایوری منڈے 11:30 to 1 ہے، اور ایوری تھرسڈے 10 to 11:30 ہے. اور ابھی جو بھی سسٹرز کلاس میں نیو انٹر ہوئی ہیں، فرسٹ ٹائم ہمارے ساتھ کلاس میں ہیں، تو وہ واٹس ایپ گروپ ایک بنایا گیا ہے جو کہ لنک کے ساتھ موجود ہے، اس کو جوائن کریں. تو وہاں ان کے ساتھ ریسورسز شیئر کیے جائیں گے اور گو کانکر کوئز فری شیئر کیے جائیں گے،
تاکہ وہ اپنا خود ہی انالائز کر سکیں، اپنے آپ کو خود اسسٹ کر سکیں. اور جو رجسٹرڈ اسٹوڈینٹ ہیں ان کے لیے پورٹل پر کوئز موجود ہوگا انشاءاللہ. تو ٹائم ٹو ٹائم ان کے لیے پورٹل پہ کوئز کھول دیا جائے گا، وہ کوئز اپنا وہاں اٹیمپٹ کر سکتے ہیں. تو چلیے انشاءاللہ اپنے ٹاپک کی طرف. تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے نیت کے معنی اور اہمیت. اور آج ہم ہاف ٹاپک عبادت کے معنی اور اس کی قبولیت کی شرائط کو بھی کور کریں گے انشاءاللہ. چلیں ایک دفعہ آپ سب لوگ درود پڑھ لیجئے دل میں، کیونکہ کئی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا، احادیث بھی آئیں گی. ٹھیک ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی آل ابراہیم اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. بسم اللہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اس سے پہلے کہ ہم کچھ سیکھیں، علم حاصل کریں، ہم علم حاصل کرنے کے کچھ آداب کے بارے میں پڑھیں گے کہ علم کیسے حاصل کیا جائے. علم حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلی اور اہم بات سچی اور خالص نیت ہے. ہم سب اپنی نیتوں کا جائزہ لیں کہ ہم یہ کورس کیوں کرنا چاہتے ہیں. کیا واقعی اللہ کی رضا مقصود ہے؟ اپنی نمازوں کی اصلاح مقصود ہے؟ اللہ کا قرب مقصود ہے؟ اللہ کے چہرے کا دیدار چاہتے ہوں یا دنیا کا کوئی اور حقیر فائدہ؟ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ علم جو اللہ عز و جل کا چہرہ چاہنے کے لیے، یعنی اللہ کے چہرے کے دیدار کے لیے حاصل کیا جاتا ہے، جس نے اسے دنیا کا مال و متاع حاصل کرنے کے لیے سیکھا، اسے قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہ آئے گی. تو ہمیں اپنی نیت کیا کرنی ہے؟ اللہ کی رضا. تو ہم سب اپنی نیت کا جائزہ لیں کہ میں اس محنت اور اس وقت کے استعمال سے کیا نتیجہ چاہتی ہوں، کیا فائدہ حاصل کرنا چاہتی ہوں. کیونکہ نیت ایک ایسی چیز ہے کہ جب تک وہ درست نہ ہو اعمال درست نہیں ہو سکتے. انما الاعمال بالنیات. دوسری چیز، علم حاصل کرنے کے لیے اللہ سے مانگنا ضروری ہے، دعا کرنا ضروری ہے. علم ایسی چیز ہے جو مانگ کر ملتا ہے، جس کے لیے تڑپ ضروری ہے. تو ہم سب دعا کریں گے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اے اللہ، میں تجھ سے فائدہ دینے والے علم، پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتا ہوں. یعنی اے اللہ، جو کچھ میں سیکھوں مجھے اس کا فائدہ ہو. ہم چونکہ حی علی الصلاح کورس کر رہے ہیں، نماز کے طریقے کو دوبارہ سے ایک ایک چیز کو سیکھیں گے کہ جس میں نماز کے فرائض، سنن، مستحبات، تمام باریکیوں کا ہمیں اچھی طرح علم ہو. تو یا رب تو مجھے سکھا دے، مجھے اس سے فائدہ ہو، میری نماز واقعی درست ہو جائے اور پھر میرا عمل قبول ہو جائے، تاکہ میں آخرت میں اس مقام تک پہنچ سکوں جس کے لیے آج میں نے یہ کورس شروع کیا ہے. یعنی اللہ کا چہرہ چاہنا، اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو خوش کرنا. تیسری چیز، استغفار کرنا اور گناہ چھوڑنا. علم حاصل کرنے میں جو چیز رکاوٹ بنتی ہے وہ انسان کے اپنے ہی گناہ ہوتے ہیں، اپنی ہی کمزوریاں ہوتی ہیں. لہذا بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے اپنے گناہوں پہ نظر ڈالیں اور ان سے توبہ کریں. اس وقت میں چند لمحے آپ کو دوں گی، پورے دل سے اللہ سے دعا مانگے کہ یا اللہ تو میرے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے، تاکہ جو کام آج میں شروع کرنے جا رہی ہوں اس میں کوئی رکاوٹ نہ آئے. صحت، وقت، ہر اعتبار سے پوری طرح میں اس کو سیکھ سکوں. ابن القیم کہتے ہیں کہ نافرمانیوں کی سزا میں سے ہے علم سے محروم ہونا، کیونکہ علم نور ہے جسے اللہ دلوں میں ڈالتا ہے اور نافرمانی اس نور کو بجھا دیتی ہے. تو ہمارے ہی گناہ ہمیں علم کے نور سے محروم کر دیتے ہیں. تو اس لیے جب کبھی کوئی رکاوٹ آئے، کسی بھی وجہ سے کوئی مشکل آئے کہ آپ اس علم کو مزید حاصل نہ کر سکیں، تو فوراً کیا کریں؟ استغفار، اور دل سے استغفار. چوتھی چیز، صبر اور پختہ عزم، ڈٹرمینیشن، کہ میں نے ہر صورت یہ کام کرنا ہی ہے.
میں کر کے چھوڑوں گی انشاءاللہ، کچھ بھی ہو میں اس کو کروں گی. مشکلات تو آئیں گی، تکلیف تو ہوگی، تھکاوٹ بھی ہوگی، لیکن ہمیشہ یاد رکھیے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. بے شک ہر مشکل کے ساتھ ایک آسانی ہے، بے شک اسی مشکل کے ساتھ ایک اور آسانی ہے. یعنی جہاں ہم تکلیف اٹھائیں گے، مشکل ہوگی، وہاں آسانی بھی ہوگی، اس کے فائدے بھی ہوں گے. اس علم کے حاصل کرنے کے فائدوں پر نظر رکھیں گے، جیسے کہ آگے جا کر بتایا جائے گا کہ نماز پڑھنے کے فائدے کیا ہیں، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی فرضیت کا حکم کیا ہے. تو انشاءاللہ آپ کے عزم میں اور پختگی آئے گی. ایک قول ہے من ثبت نبت، جو ثابت قدم رہے گا وہ گرو کرے گا. نبت نباتات سے ہے، جو ثابت قدمی اختیار کرے گا وہ گرو کرے گا. مثلا جو پودا زمین میں لگایا جاتا ہے اگر وہ اپنی جگہ پر قائم رہے، ثابت رہے، تو کیا ہوتا ہے؟ ایک دن بڑا درخت بن جاتا ہے، پھر پھل پھول آتے ہیں، وہ دیکھنے میں خوبصورت لگتا ہے، ہر لمحہ اس سے فائدے پھوٹتے ہیں. اور مومن تو ہوتا ہی ایک بہترین درخت کی طرح ہے، لیکن جو ثابت قدمی اختیار نہیں کرے گا وہ گرو نہیں کر سکتا. کبھی آپ نئے لگائے ہوئے درختوں کو دیکھیں، کچھ درخت ہوتے ہیں 1 سال کے بعد لگانے کے اگر آپ ان کو دیکھیں تو وہ کافی بڑھ چکے ہوتے ہیں، اور انہیں کے قریب کچھ ہوتے ہیں جو بالکل چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، اور کچھ جو ہوتے ہیں وہ بالکل مر چکے ہوتے ہیں. تو جو ثابت قدم رہا وہ اگ گیا. ومن جد وجد، اور جو کوشش کرے گا وہ پالے گا. ومن زرع حصد، اور جو بوئے گا وہی کاٹے گا. آج انویسٹ کریں گے آپ تو کل اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے، اور جو صبر کرے گا وہ کامیاب ہو گیا. وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، اور صبر ہوتا ہے مشکلات پر جم جانے کا نام. نمبر 5، اس علم کو حاصل کرنے کے لیے وقت نکالیے، قربانی کیجیے اپنے جان، مال، وقت کی، کیونکہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم تب تک نیکی کو نہیں پا سکتے، نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اس چیز میں سے خرچ نہ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو. ہو سکتا ہے کہ اس وقت میں کچھ لوگوں کے لیے سونا بہت محبوب کام ہو، ظاہر ویکنڈ ہے اور صبح کے وقت سب آرام کرتے ہیں. کچھ لوگ سیر و تفریح کرتے ہیں، کچھ لوگ بازاروں میں گھومنے پھرنے کے لیے جاتے ہیں، کچھ دوستوں سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں، کچھ لوگوں کو اپنے گھر میں بلاتے ہیں. یہ ساری ہمارے نفس کے لیے محبوب چیزیں، خصوصاً ان لوگوں کے لیے جو ہفتے میں 5 دن کام کرتے ہوں تو چھٹا دن ان کے لیے ریلیکسیشن کا دن ہوتا ہے کہ آج اپنی مرضی سے اٹھیں گے، اپنے مرضی کے کام کریں گے. تو اپنے محبوب ترین کام کو چھوڑ کر جب آپ اپنے نفس کو کنٹرول کر کے یہاں آ کے بیٹھ گئے تو یہ دراصل کیا ہے؟ اس نیکی کو پانے کی تمنا، خواہش اور کوشش ہے کہ جس سے ہم محبت کرتے ہیں. تو تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، یعنی اپنے محبوب کام کو نہیں پا سکتے جب تک اس کے لیے محبوب چیز قربان نہ کرو. نمبر 6، لکھنا. اگرچہ اسکرین پر لکھا ہوا ہے لیکن آپ کے پاس لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے اس وقت، تاکہ آپ اپنے قلم کو استعمال کریں. آپ کو اپنا قلم استعمال کرنا ہے. آپ لکھیں گے تو لکھنے سے آپ کا علم پختہ ہوگا. قرآن مجید میں آتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. اپنے رب کے نام سے پڑھ جس نے پیدا کیا، اس نے انسان کو ایک جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. پڑھ اور تیرا رب ہی سب سے زیادہ کرم والا ہے، وہ جس نے قلم کے ساتھ سکھایا. اس نے انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. قرآن مجید جب نازل ہوا تھا تو وہ کتاب کی شکل میں نہیں تھا، لکھا ہوا نہیں آیا تھا. جبریل علیہ السلام نے پڑھ کر سنایا تھا، پھر آپ کے قلب مبارک پر ثبت ہوا، اور پھر آپ نے آگے کاتبین وحی کو پڑھ کے سنایا اور انہوں نے لکھا. اور یوں قرآن مجید سینوں میں محفوظ ہونے کے ساتھ ساتھ کتابوں میں بھی محفوظ ہوا. تو جتنے بھی مین پوائنٹس ہیں ان سب کو آپ اپنے پاس اپنی لکھائی میں لکھیں، اپنی نوٹ بک میں لکھیں، اور پھر اس کے بعد اپنے لکھے ہوئے کو ہی دہرائیں. نمبر 7، علم حاصل کرنے کے آداب میں ہے کہ علم کے ساتھ روزانہ کا تعلق ہو. یہ نہیں کہ صرف ویکنڈ پہ جب آنے لگے تو وہ ڈائری کہاں جس میں نے پچھلے ہفتے نوٹس بنائے تھے وہ گم ہی گئی، وہ تو بیگ ہی کوئی اور تھا، وہ تو معلوم نہیں کسی بچے نے اٹھا کے کہیں اور ڈال دی. تو اس میں آپ دیکھیے کہ روزانہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے. ہر ہفتے بھر میں روزانہ اس کتاب کو کھولنا ہے، اپنے نوٹس کو روزانہ کھولنا ہے.
وَإِنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ مَا دَامَ وَإِنْ قَلَّ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل وہ ہے جسے پابندی سے ہمیشہ کیا جائے، خواہ وہ کم ہی ہو، خواہ وہ تھوڑا ہی ہو، لیکن ڈیلی ہو. اگر آپ ان باتوں کو، اپنے لکھے ہوئے پوائنٹس کو ہفتے میں 5 دن مزید پڑھ کر آئے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ زبانی آپ کو باتیں یاد ہو جائیں گی. نمبر 8، دہرائی. ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صاحب قرآن کی مثال رسی سے بندھے ہوئے اونٹ کے مالک جیسی ہے. اگر وہ اس کی نگرانی رکھے گا تو وہ اسے روک سکے گا، ورنہ وہ رسی توڑا کے بھاگ جائے گا. یعنی آپ اس کو ریویو کریں گے تو ہی یہ آپ کے پاس رہے گا، تب یاد رہے گا. نمبر 9، قرآن والوں کے ساتھ جڑنا یا اسی علم والوں کے ساتھ جڑنا. یعنی جو لوگ یہ کورس کر رہے ہیں ان کے ساتھ تعلق رکھنا. اب آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کس کو اس کورس میں اپنا بڈی بنائیں گے، کہ جس کو آپ سنائیں گے کہ آپ کو کیا سمجھ میں آیا اور وہ آپ کے ساتھ مذاکرہ کرے گا. تو یہ اس کورس کی ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کا ایک بڈی ہونا چاہیے. بڈی کا معنی سمجھتے ہیں نا؟ آپ کا ایک ساتھی ہونا چاہیے کہ جس کو آپ بتائیں گے آپ نے کیا سیکھا اور وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ نے صحیح سیکھا یا نہیں سیکھا، جس کے ساتھ آپ اپنے نوٹس بھی شیئر کریں گے، جس کے ساتھ آپ ٹیسٹ کی تیاری بھی کریں گے، چاہے تو آپ کلاس کے لیول پر اور چاہے تو اپنی کنوینئنس سے، لیکن ہر ایک کو اپنے بڈی کا نام لکھوانا ہوگا. کیونکہ جب تک ہم علم کو انسانوں کے ساتھ شیئر نہیں کرتے، علم کا مذاکرہ نہیں کرتے، علم پختہ نہیں ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں جب آپ علم دیتے تھے اس کے بعد صحابہ کرام ایک دوسرے کو سناتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ مذاکرہ کرتے تھے. مذاکرہ جو ہے وہ علم کی زندگی ہے اور اس سے آپ کو دوسروں تک بات پہنچانے کا بھی ڈھنگ آتا ہے. اگر آپ اپنے ساتھی کو بتانے میں اور صحیح طور پر بتانے میں کامیاب ہو گئے تو پھر آپ اپنے بچوں کو بھی بتا سکیں گے، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بھی شیئر کر سکیں گے، اپنے کولیگز کے ساتھ. زندگی میں کسی وقت کسی بھی موقع پر آپ اس علم کو دوسروں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. اور جتنوں کے ساتھ آپ شیئر کریں گے اور وہ اس پر عمل کریں گے وہ سب آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوں گے، کیونکہ اس سے بہترین انویسٹمنٹ کوئی نہیں ہو سکتی. ایک بات اگر آپ 30 لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور وہ 30 لوگوں کو فائدہ دیتی ہے تو وہ عمل آپ کا 30 سے ملٹی پلائی ہو جاتا ہے. یعنی آپ کو اپنے عمل کا بھی ثواب اور 30 اور کے عمل کا بھی اجر و ثواب. تو بول کے شیئر کیجئے یا لکھ کر کیجئے، یہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے. اور پھر یہ کہ قرآن کو اپنا ساتھی بنائیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو قرآن و سنت سے آپ کو چیزیں دی جائیں گی ان کو وقتاً فوقتاً پڑھتے رہیں. پڑھنے کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس ایک ڈیسک ہو، چیئر ہو، مخصوص جگہ ہو تو بہت اچھا ہے، اس سے زیادہ یکسوئی ہو جاتی. لیکن اگر نہیں تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دیکھیے. صحیح بخاری میں آتا ہے، عبداللہ بن مغفل کہتے ہیں میں نے فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اونٹ پر سوار خوش الحانی سے سورۃ الفتح پڑھتے ہوئے دیکھا. معاویہ بن قرہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے اپنے ارد گرد لوگوں کے جمع ہونے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں بھی اسی طرح خوش الحانی کے ساتھ پڑھ کر سناتا جیسے عبداللہ بن مغفل نے سنایا، اور پھر انہوں نے آگے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے سنا اور آپ پڑھ رہے تھے. تو یہ ہے کہ آپ گاڑی میں بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ اپنے کچن میں بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ اپنے ڈرائنگ روم میں بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ اپنے ایون بیڈ پہ لیٹ کے بھی پڑھ سکتے ہیں. جہاں بھی موقع ملے علم کو دہراتے رہیں. چلیے اب آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ نے کیا سمجھا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلی چیز میں نے سیکھی وہ مین چیز ہے کہ ہماری انٹینشن کہ اٹ شوڈ بی پیورلی فار اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ I'm doing this course to I want کہ مجھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا چہرہ چاہیے. تو انٹینشن اپنی پیور رکھنی چاہیے. اللہ کے لیے دعا کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے. کیا دعا مانگنی؟ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. کاموں میں سے اپنا ٹائم ڈیٹرمن کرے کہ یہ ٹائم پر مجھے یاد کرنا ہے. گڈ. استغفار کی وضاحت یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ استغفار ضرور کرنا ہے اور گناہ چھوڑنا ہے، کیونکہ نماز میں وہی چیزیں بار بار یاد آتی ہیں جن میں وقت گزرتا ہے دن بھر. یہ استغفار کے سلسلے میں یہ بات یاد رہے کہ علم کے راستے میں گناہ رکاوٹ ہے، وال ہے. استغفار سے وہ وال گر جاتی ہے تو آپ آگے چلتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، ورنہ آپ کا سفر راستے میں کہیں رک جائے گا.
جی، اور جو بھی ہم سیکھیں گے اس کو انشاءاللہ لکھیں گے اور پھر اس کو دہرائیں گے تاکہ وہ ہمارے عمل میں آئے. ٹھیک ہے. اس علم کے لیے ضروری ہے کہ ایسی صحبت اور ایسا ساتھ پکڑا جائے جی. ورنہ نفس بھی رکاوٹ بنے گا اور لوگ بھی رکاوٹ بنے گا. ٹھیک ہے. اللہ کے علم حاصل کرنے کے لیے مال و متاع خرچ کرنا، محبوب چیز خرچ کرنا، مال، وقت، نیند کی قربانی، دوستوں کی محبت اور بچوں کی محبت اور گھر والوں کی محبت اور پارٹیز، ان سب چیزوں کی قربانی ضروری ہے. جب موسیٰ علیہ السلام کو پیغامات آئے تو ان کو پرابلم کیا تھا کہ وہ اس کو کیسے کنونس کریں، تو اللہ سے دعا کی موسیٰ علیہ السلام نے، اے اللہ میرے لیے میرا بھائی ہارون مقرر کر دے تاکہ میرا میسج لوگ سمجھیں. وجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی، بڑی بنانا ہے. علم سے روزانہ کا تعلق رکھنا، روز اپنے نوٹس کو کھولنا اور اس کو پڑھنا، دہرائی کرنا. شاباش، دہرائی. قرآن کا اپنا ساتھی بنانا. جی، یعنی اس علم کو ساتھ ساتھ رکھنا. جی ہاں، یہ نہیں کہ ہفتے میں ایک دن کتاب کھولنا. قلم سے اس کو محفوظ کرنا. جو آپ نے سیکھا ہے، پڑھا ہے، اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا تاکہ وہ اور پختہ ہو جائے. تو آپ نے اپنے نوٹس ساتھ ساتھ ریوائز کر لی جب لوگ بات کر رہے تھے، کیونکہ اسی پر آپ کے امتحان کی بنیاد ہے. یہی آپ سے امتحان میں پوچھا جائے گا، یہی گروپس میں ڈسکس ہوگا، یہی آپ کو گھر جا کے کرنا ہوگا. تکرار کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ یاد رہے. جی، باقی پوائنٹس تو ایک حد تک کافی تھے، لیکن سب سے اہم ترین چیز علم حاصل کرنے کے لیے کیا ہے؟ نیت. یہ نیت کیا چیز ہے؟ النیت لغتاً القصد. نیت کا لغوی معنی قصد کرنا ہے، ارادہ کرنا ہے. نیت کا معنی کیا ہے؟ ارادہ کرنا. نیت ہوتی کیا ہے؟ انسان کے اندر ایک خیال آتا ہے. نیت کیا ہے؟ انسان کے اندر ایک خیال آتا ہے اور پھر وہ اس کی عقل، اس کے دل، اس کی روح میں سما جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے دل و دماغ، اس کی روح میں سما جاتا ہے. یعنی اگر آپ سوچیں کہ نیت ہوتی کیا ہے، ہم نے کہا ارادہ کرنا. یہ ارادہ کہاں سے آتا ہے؟ اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ ایک خیال سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ایک خیال سے ہوتی ہے اور وہ خیال انسان کے دل و دماغ اور روح کے اندر سما جاتا ہے اور وہ پھر ارادے کی شکل اختیار کر لیتا ہے. اگر یہ ارادہ اچھا ہو تو عمل اچھا ہوتا ہے، اور اگر ارادہ اچھا نہ ہو تو عمل بھی اچھا نہیں ہوتا. آپ کو وہی ملتا ہے جس کا آپ ارادہ کرتے ہیں. اور نیت جو ہوتی ہے وہ دل کے اندر چھپی ہوئی چیز ہوتی ہے. نیت بیسیکلی نوا سے ہے. نوا کہتے ہیں گٹلی کو. ان اللہ فالق الحب والنوا. گٹلی کہاں ہوتی ہے؟ گٹلی کہاں دباتے ہیں؟ زمین میں چھپی ہوئی ہوتی ہے، لیکن اس سے کیا نکلتا ہے؟ پودا. جس طرح کی گٹلی ہوتی ہے، جس قسم کا بیج ہوتا ہے، اسی قسم کا پودا اگتا ہے. جیسی آپ کی نیت ہوگی ویسا ہی پھل آئے گا. اور پھر نیت جو ہے وہ کبھی کسی حاسد حاقد کے بگاڑ سے بگڑتی نہیں کہ کوئی آپ سے جیلس ہوتا ہے تو آپ اپنی نیت بدل لیتے ہیں، کوئی آپ پہ تنقید کرتا ہے تو آپ اپنی نیت بدل لیتے ہیں. نہیں، اچھی نیت جو ہوتی پختہ ہوتی. اور یاد رکھیے، جو زمین میں گڑا رہتا ہے وہ اگ جاتا ہے. جو نیت سچی ہوتی ہے، اچھی ہوتی ہے، پکی ہوتی ہے، اپنی جگہ پر دل کے اندر جمی ہوئی ہوتی ہے، وہ انسان کے عمل میں ڈھل جاتی ہے. اور اگر نیت کے اندر بگاڑ، گٹلی خراب ہو تو پھر کیا ہوگا؟ اس سے صحیح پودا نہیں اگ سکتا. اور پھر آپ دیکھیے کہ نیت انسان کے لیے قطب نما کی سوئی کی طرح ہے. قطب نما معلوم ہے کیا ہوتا ہے؟ کمپس. کمپس کی سوئی کی طرح ہے. آپ کمپس کو جتنا مرضی ہلا لیں، ہلا 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 کے رکھیں، کہاں جا کے ٹکے گی اس کی سوئی؟ اپنی سمت پہ جائے گی، وہ ادھر سے نہیں ہلے گی. آپ جتنا مرضی اس کو ہلا دیں. سچی نیت والا انسان اس کو جتنا مرضی ہلا دیں، جتنے چاہیں اس کی زندگی میں جھونکے آئیں، زلزلے آئیں، مشکلیں آئیں، ادھر سے ادھر ہو، وہ اس کی سوئی ادھر ہی اٹکی ہوئی ہوگی کہ میں نے تو یہ کام کر کے ہی چھوڑنا ہے. تو ہماری نیت کیا ہے پھر؟ رب کا چہرہ چاہنا، رب کی رضا حاصل کرنا، رب کو راضی کرنا، رب کا قرب پانا، کیونکہ سجدہ قرب کا ذریعہ ہے. تو ہماری سوئی ادھر ہی اٹکی ہوئی ہونی چاہیے. تو اصطلاح میں اس کی تعریف ہے دل کا کسی کام کے کرنے پر
ٹھوس عزم اور ارادہ کرنا، پکا ارادہ کر لینا. اب آپ اپنے آپ سے پوچھئے پکا ارادہ ہے پڑھنے کا یا کچا پکا؟ پکی ہوئی چیز کھانے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے اور کچی پکی کھانے کا کیا ہوتا ہے؟ کچے پکے علم سے کیا ہوتا ہے اور پکے پکے علم سے کیا ہوتا ہے؟ کچا پکا علم تو ہمیں ہے نماز کے بارے میں، ایسا نہیں کہ ہمیں نہیں پتا. ہم مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے، ہم نے نماز پڑھنی سیکھی ہے. کیا نئی چیز ہے جو ہم سیکھنے چاہ رہے ہیں؟ نہیں، ہمیں ابھی تک جس کی جتنی بھی زندگی آپ 30 40 50 60 کے ہیں، ہر ایک کو نماز کی کسی نہ کسی رکن کی ادائیگی کے بارے میں کچھ نہ کچھ شک لاحق ہی رہتا ہے کہ پتہ نہیں میں ٹھیک کر رہا ہوں یا نہیں، یا کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی دلیل صحیح طور پر معلوم نہیں ہوتی. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اپنی نیت کو درست کر کے علم حاصل کرے. تو اخلاص نیت کی اہمیت کیا ہے؟ قرآن مجید میں آتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور انہیں اس کے سوا حکم نہیں دیا گیا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اس حال میں کہ اس کے لیے دین کو خالص کرنے والے، ایک طرف ہونے والے ہوں، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، اور یہی مضبوط ملت کا دین ہے. وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، قیمہ سے مراد امت قیمہ ہے. اب دیکھیے کہ اخلاص نیت کا حکم دیا گیا ہے. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. یہ ایسا نہیں کہ چوائس ہے ہماری کہ ہم چاہیں تو نیت خالص کر لیں، چاہیں تو نہ کریں. نہیں، کیا کرنا ہے؟ اس کو اللہ کا حکم سمجھ کے اختیار کرنا ہے. مخلصین لہ الدین حنفاء، دین کو خالص کر کے اور ایک طرف ہو کر، یکسو ہو کر، صرف اللہ ہی کے لیے. پھر آپ دیکھیے کہ تمام عبادات کی قبولیت کی شرط یہی ہے. چلیے یہ آیت آپ کو سنواتے ہیں کیونکہ یہ آیت اس کورس کا موٹو ہے. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. تو درست نیت سے ہی درست دین حاصل ہوتا ہے، درست عمل ہوتا ہے. پھر یاد رکھیے کہ نیت جو ہے تمام عبادات کی قبولیت کی شرط ہے. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان. عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، ہر انسان کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی. تو ہمارے لیے وہی ہے جس کی ہم نیت کریں. ایک اور حدیث میں آتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من غزا فی سبیل اللہ ولم ینوی الا اقالا فلہ ما نوی. جو شخص اللہ کے راستے میں جہاد کرے اور نیت نہ رکھے، ایسے ہی چل پڑے مگر صرف رسی حاصل کرنے کی، یا پھر یہ کہ صرف دنیا کا کوئی فائدہ حاصل کرنے کی، میں جاؤں گا تو وہاں کچھ مال لوٹ کے لے آؤں گا، تو اس کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی. بس دنیا کا ہی تھوڑا سا فائدہ اگر اس کی قسمت میں کچھ ہے تو پھر وہی بس مل جائے گا. تو جو شخص اللہ کے راستے میں جہاد کرے اور نیت نہ کرے مگر صرف رسی حاصل کرنے کی، تو اس کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی. پھر یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ صرف خالص عمل قبول کرتا ہے. کون سا عمل قبول کرتا ہے؟ خالص. دیکھیے آپ جب کوئی چیز خریدنے کے لیے جاتے ہیں، مثلا دودھ خریدنے جاتے ہیں یا اور اسی طرح کی کوئی فوڈ، تو اس میں کیا پسند کرتے ہیں؟ ملاوٹ والی کوئی چیز پسند کرتے ہیں یا پھر خالص؟ اب تو آپ دیکھیے کہ آرگینک کا اتنا کریز ہو گیا ہے کہ مہنگی مہنگی سبزیاں اور مہنگے مہنگی فوڈ خریدی جاتی ہے صرف اس لیے کہ کسی بھی طرح کی کیمیکلز کی اس میں ملاوٹ نہ ہو، خالص ہو، را ہو. تو اگر ہم انسان ہوتے ہوئے خالص چیز کو ترجیح دیتے ہیں، اگر ہمیں شک پڑ جائے کہ اس پانی میں کچھ گندگی ہے تو ہم کبھی بھی نہیں لیں گے، اس کو کبھی نہیں پیئیں گے. تو پھر اعمال اگر اللہ کے لیے خالص نہیں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو قبول نہیں کرے گا. ابو امامہ باہلی فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ آپ بتائیے کہ ایک شخص جنگ کے لیے جاتا ہے اور ثواب اور شہرت دونوں کا طلبگار ہے، اسے کیا ملے گا؟ اس جملے کو غور سے پڑھیے. ایک شخص جنگ کے لیے جاتا ہے، ثواب اور شہرت دونوں حاصل کرنا چاہتا ہے، ثواب بھی چاہتا ہے اور نیم اور فیم بھی چاہتا ہے، اسے کیا ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کچھ نہیں ملے گا، اسے کچھ نہیں ملے گا.
اس شخص نے یہ سوال 3 دفعہ دہرایا اور ہر دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اسے کچھ نہیں ملے گا. پھر آپ نے فرمایا اللہ صرف اس عمل کو قبول فرماتا ہے جو خالص اس کے لیے کیا جائے اور اس کے ذریعے صرف اس کا چہرہ مقصود ہو. بس ہر طرف سے دھیان ہٹا کر صرف اس کی طرف دھیان کرنا. حنفاء. اور پھر صرف عبادات ہی نہیں، باقی بھی سب کام اللہ کی رضا کے لیے. ابو موسیٰ اشعری نے اپنے ساتھی معاذ رضی اللہ عنہ سے پوچھا، دونوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کے 2 مختلف علاقوں کا گورنر بنا کے بھیجا تھا. تو ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ تم قرآن کیسے پڑھتے ہو، تمہارا قرآن پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں تو رات کے شروع میں سوتا ہوں، پھر اپنی نیند کا ایک حصہ پورا کر کے اٹھ جاتا ہوں، اور جو کچھ اللہ نے میرے لیے مقدر کیا میں اسے پڑھتا ہوں. اسی طرح بیداری میں یعنی جب جاگتا ہوں تو اللہ سے جس ثواب کی امید رکھتا ہوں سونے کی حالت میں بھی اسی کے ثواب کا اسی طرح امیدوار رہتا ہوں. یعنی یہ عربی کے الفاظ زیادہ جامع ہیں. فَأَحْتَسِبُ نَوْمَتِي كَمَا أَحْتَسِبُ قَوْمَتِي. تو میں اپنی نیند کو بھی اجر کا باعث سمجھتا ہوں جس طرح میں اپنے قیام کو اجر کا باعث سمجھتا ہوں. یعنی ان کا کہ میں رات کے ایک حصے میں سوتا ہوں، پھر ایک حصے میں اٹھ کے تہجد پڑھتا ہوں، جتنا اللہ چاہتا ہے قرآن پڑھ لیتا ہوں. اور صرف میں اس تہجد کو ہی عبادت نہیں سمجھتا، میں اپنی نیند کو بھی عبادت سمجھتا ہوں. وہ کیوں؟ نیند کب عبادت بنتی ہے؟ جب اس نیت سے انسان سوتا ہے کہ میں اپنی تھکاوٹ اتار کے دوبارہ عبادت کے لیے فریش ہو کر اٹھوں، میں زیادہ بہتر طور پر صحت حاصل کر کے، یعنی بیماری سے بچ کے، کیونکہ نیند صحت کے لیے بھی تو ضروری ہے نا، تاکہ میں اپنے سارے فرائض کو اچھے سے انجام دے سکوں. تو ایسے میں اس کی نیند بھی عبادت ہو جائے گی. تو نیت سے عادات بھی عبادات بن جاتی ہیں. لکھ لیجئے یہ بات، اچھی نیت سے عادات بھی عبادات بن جاتی ہیں. سونا ہماری ضرورت ہے، عادت ہے. کسی دنیا کے دین میں سو کر کسی کو کچھ نہیں ملتا، یعنی کوئی سونے کے پیسے نہیں دیتا آپ کو. لیکن سوچئے اس دین کی خوبصورتی کو کہ جس میں اچھی نیت سے اگر آپ سو جائیں تو اس پر بھی آپ کے لیے ریوارڈ ہے. پیسوں کی بات اس لیے میں نے کی کہ ہم ہر چیز کو پیسوں سے ہی ناپتے تولتے ہیں، اس پر کیا ملے گا. کہ کوئی سونے پر انعام دے، جیسے قیام پر انعام دے، تو ہم صرف قیام کو باعث انعام سمجھتے ہیں، نیند کو باعث انعام نہیں سمجھتے. اس سے نیت کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ جب ہم ہر عمل اللہ کے لیے کرتے ہیں تو وہ سب کا سب عبادت بن جاتا ہے. حضرت عمر کی دعا ہے اور یہ دعا لکھ لیجئے، اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ میرے سارے عمل کو صالح بنا دے، یعنی میرے سارے کے سارے کام 24/7 سب عبادت ہو، سب نیک ہو، اور اسے اپنے چہرے کے لیے خالص کر لے، اور اس میں کسی ایک کے لیے بھی کوئی حصہ نہ رکھ. میرا کوئی بھی عمل کسی اور کے لیے نہ ہو، میرے سارے عمل تیرے لیے ہوں. کبھی ہمیں تو سوچ بھی نہیں آئی کیسی دعا کریں. ہم اپنے لیے کیوں نہیں چاہتے کہ میرے سارے ہی کام عبادت ہو جائیں. قیامت کے دن اٹھوں تو سارے کا سارا ہی نامہ اعمال نیکیوں کے پلڑے میں جائے، اور اس میں سے کچھ بھی لیفٹ سائڈ کے لیے نہ ہو. اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا، محبت دشمنی دوستی، کسی کے ساتھ کسی بھی طرح کا لین دین، یا اللہ سارا ہی عبادت بنا دے. لیکن یہ سارے کا سارا عبادت کیسے بن سکتا ہے؟ جب نیت خالص ہو. کیا؟ وَاجْعَلْهُ لِوَجْهِكَ خَالِصًا وَاجْعَلْهُ لِوَجْهِكَ خَالِصًا، اپنے چہرے کے لیے خالص کر. مومن کے لیے سب سے بڑی ڈیلائٹ اور خوشی اور لذت کی بات یہ کہ وہ قیامت کے دن اپنے رب کے چہرے کو دیکھ پائے، کیونکہ یہ صرف اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ بندوں کو ہی اپنا دیدار کرائے گا، منافقین کو اور دیگر لوگوں کو نہیں. یہ اصل کامیابی ہے. وَرِضْوَانُ اللَّهِ أَكْبَرُ. پھر یہ یاد رکھیے کہ نیت میں بگاڑ کا وبال کیا ہے. بڑے بڑے اعمال حقیر ہو جائیں گے. کیا ہوگا؟ بڑے بڑے اعمال حقیر ہو جاتے ہیں. ابن المبارک کہتے ہیں کتنے ہی بڑے عمل ہیں کہ نیت جن کو حقیر کر دیتی ہے، اور اس میں زیادہ خوف ہوتا ہے انسان کے لیے، کیونکہ جب چھوٹا کام کر رہے ہوتے ہیں نا تو اس میں نیت سنبھالنا کنٹرول کرنا آسان ہوتا ہے. لیکن جب کام بڑا ہو جاتا ہے نا، اس کا والیوم بڑا ہو جاتا ہے، یا وہ ویسے بڑی نیکی شمار ہوتا ہے، تو اس میں لوگ بھی تعریفیں کر کر کے نیت خراب کر دیتے ہیں. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ وہ ہجرت والی حدیث
سو جس نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کی تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے، اور جس نے دنیا حاصل کرنے کے لیے ہجرت کی یا کسی عورت کے لیے کہ اس سے نکاح کرے تو اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی. یعنی اگرچہ نکاح کرنا عبادت ہے اور اس پر بھی اجر ہے، لیکن اگر آپ بظاہر شو کر رہے ہیں کہ ہم ہجرت کر رہے ہیں جو ایک بہت اعلیٰ درجے کی نیکی ہے اور اندر مقصد کچھ اور ہے تو پھر وہ بڑا ریوارڈ نہیں ملے گا، اس کا اجر بس اتنا ہی ملے گا جتنا نکاح کرنے کا ملتا ہے. آپ نے ایک نیک کام کیا، نکاح ایمان کو مکمل کرتا ہے نا، ایک نیکی کا کام ہے. یہ بھی ہمارے دن میں شادی بیاہ بھی ہسبینڈ وائف کا جو پرسنل پرائیویٹ ریلیشن شپ ہوتا ہے وہ بھی عبادت ہے، وہ بھی اجر و ثواب کا باعث ہے. تو ابن المبارک کہتے ہیں کہ کتنے ہی بڑے بڑے عمل ہیں کہ نیت جن کو حقیر کر دیتی ہے، اور اس کی دلیل کیا دیتے ہیں کہ جس آدمی نے ہجرت کی تو یہ اعمال میں سے تو بہت بڑا عمل ہے، لیکن یہ عمل حقیر ہو گیا اور بری نیت کی وجہ سے اس کا اجر چلا گیا. پھر نیت کی بنا پر ایک ہی عمل کے اجر کا فرق ہو جاتا ہے. مثلا دو آدمی ایک ہی جگہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں، بلکہ ایک امام ہوتا ہے اور دوسرا مقتدی، مگر ان دونوں کے نمازوں کے ثواب میں مشرق مغرب کا فرق ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ امام کا ثواب ادنا مقتدی سے بھی کم ہو، کیونکہ وہ اس وقت بہت خوش ہو رہا ہے کہ میری قرات بڑی اچھی ہے اور لوگوں کو میں خوب امپریس کر رہا ہوں، اور دور دور سے لوگ آتے ہیں میری نماز سننے کے لیے. اور نیت کیا ہے؟ لوگوں کو خوش کرنا. لیکن ایک عام غریب مسکین سا شخص پیچھے چپ کر کے نماز کھڑا پڑھ رہا ہے اور اللہ سے دل لگائے ہوئے، ہو سکتا ہے اس کی نماز سب سے اوپر ہو اجر کے اعتبار سے، اور جس کو ہم دیکھ رہے واہ کتنا اچھا انہوں نے کام کیا، جس کی بڑی تعریفیں ہو رہی، اس کا سارا کچھ ہی ضائع ہو جائے. تو دو آدمی ایک ہی جگہ ایک جیسا کام کر رہے ہوتے ہیں، مثلا آپ سب ایک ہی کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ہر ایک کا اجر کا جو گراف ہے وہ اونچا نیچا ہے، نیت کے مطابق، حالات کے مطابق کہ آپ کے حالات کیسے تھے اور اس میں آپ کس طرح پہنچے ہیں یہاں، کتنی مشقتوں کے ساتھ. کسی کے پاس 100 سہولتیں، کسی کے پاس کوئی سہولت نہیں ہے. تو یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے لوگوں کا ایک دوسرے سے بہت بڑا فرق ہو جاتا ہے. پھر دکھاوے کی نماز پڑھنے والوں کے لیے تو ویسے ہی وعید ہے، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ. بس ان نمازیوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے جو اپنی نماز سے غافل ہیں، وہ جو دکھاوا کرتے ہیں. یعنی ویسے نماز دھیان سے نہیں پڑھتے، لیکن جب کوئی دیکھ رہا ہو تو بہت اچھی سی نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. اور یہ منافقت کی علامت بھی ہے. ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى یراؤون الناس ولا يذكرون اللہ الا قلیلا. بے شک منافق لوگ اللہ سے دھوکہ بازی کر رہے ہیں حالانکہ وہ انہیں دھوکہ دینے والا ہے، اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سست ہو کر کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں اور اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر بہت کم. اور دکھاوے کی نماز دجال سے زیادہ خطرناک عمل ہے. سنن ابن ماجہ کی روایت ہے ان ابی سعید الخدری قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن نتذاکر المسیح الدجال فقال الا اخبرکم بما هو اخوف علیکم عندی من المسیح الدجال قال قلنا بلا فقال الشرك الخفی ان يقوم الرجل يصلي فَيُزَيِّنُ صَلَاتَهُ لِمَا يَرَى مِن نَظَرِ رَجُلٍ. ابو سعید کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ہم دجال کا ذکر کر رہے تھے. صحابہ بیٹھ کے آپس میں ڈسکشن کر رہے تھے تو آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو میرے نزدیک تمہارے لیے مسیح دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے؟ ہم نے کہا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا چھپا ہوا شرک وہ یہ ہے کہ آدمی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے تو اپنی نماز کو خوبصورت بناتا ہے. کتنی خطرناک بات ہے کہ وہ نماز کو خوبصورت بناتا ہے. کب؟ جب اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے. آپ اکیلے کمرے میں نماز پڑھنے اتنے میں پیچھے سے آپ کو آواز آئی کہ کوئی اندر آیا تو آپ ایک دم بالکل اسٹریٹ ہو کے کھڑے ہو جائیں. یا آپ رکوع کر رہے ہیں تو لمبا سا رکوع کریں، سجدہ کر رہے ہیں تو سجدہ ہی کیے چلے جائیں، کیونکہ جب تک کوئی کمرے میں ہے اس کو میں ثابت کر دوں میں بہت نیک ہوں، گویا اجر اسی نے دینا ہے. لیکن یہ دھوکہ دیتے ہیں نا اپنے آپ کو بھی اور اللہ کو بھی کہ تیرے لیے نماز پڑھیں حالانکہ پڑھ کسی اور کے لیے رہیں. تو کرنے کے کام کیا ہے کہ ہمیں اللہ ہی کے لیے جینا اور مرنا ہے. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي
للہ رب العالمین، کہہ دیجئے بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے ہے جو جہانوں کا رب ہے، اور عبادات میں کسی کو شریک نہیں کرنا۔ ایک ہے ہر کام اللہ کے لیے کرنا، اور دوسرا ہے اللہ کے لیے کرنا اور ساتھ کسی اور کو بھی شامل کر لینا۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ پس جو شخص اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہو تو لازم ہے کہ وہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے، اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے۔ چلیے اب اس کو ذرا ریویو کر لیتے ہیں کہ کیا سمجھ میں آیا آپ کو۔ تو اس حصے میں نیت کے اخلاص میں اہم ترین چیز کیا سمجھ میں آئی آپ کو؟ اپنے نوٹس نکالیے، دیکھیے سیکوینس میں کتنے پوائنٹس لکھے آپ نے، اور ان کو آپ بے شک دیکھ کے جملہ پڑھ دیجئے، مجھے پتا چل جائے تاکہ آپ نے جو لکھا ہے وہ صحیح لکھا ہے، میرے بولنے کو صحیح سنا ہے اور اسکرین سے صحیح پڑھا ہے۔ نیت کے لغوی معنی القصد یعنی قصد کرنا یا ارادہ کرنا، اور اصطلاحی معنی دل کا کسی کام کے کرنے پر ٹھوس عزم اور ارادہ کرنا۔ ہمارا سارے کا سارا عمل، ہماری ہر ایک چیز جو ہے وہ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا چہرہ چاہنے کے لیے ہو جائے۔ درست نیت سے ہی درست علم حاصل ہوتا ہے، اور درست علم ہو تو درست عمل بھی ہوتا ہے۔ شاباش، درست نیت سے ہی درست علم، اور درست علم سے پھر درست عمل، اور پھر اچھی جزا بھی تبھی ملے گی۔ اچھی نیت سے اچھا علم حاصل ہوگا۔ علم لوگوں کو دولت، عزت، شہرت، نعمت سب کچھ دیتا ہے، سب سے بڑھ کے اللہ کی محبت دیتا ہے۔ نیت انسان کے اندر ایک خیال آتا ہے جو اس کے دل، دماغ اور روح میں سما جاتا ہے، اور کس میں ڈھل جاتا ہے؟ ارادے میں ڈھل جاتا ہے، اور پھر اس ارادے کے مطابق ہم کیا کرتے ہیں؟ عمل کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، اور وہ کام اتنا ہی اچھا ہوتا ہے جتنا ہمارا ارادہ یا نیت پھر اچھی ہوتی ہے۔ اچھی نیت سے عادات بھی عبادات بن جاتی ہیں۔ شاباش، اچھی نیت سے عادات بھی عبادات بن جاتی۔ کیا یہ ممکن ہے کہ یہ جو اچھے اچھے جملے یہ لوگ بول رہے ہیں ان کو لکھ لیا جائے اور سب کے ساتھ شیئر کر لیا جائے، اور آپ آگے بھی دوسروں کے ساتھ شیئر کر لیں، اپنے دوستوں، اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے پیاروں کو ساتھ لے کے چلیں؟ نیت نوا سے ہے، نوا کے معنی ہے گٹلی، اگر گٹلی اچھی ہو جی، بیج اچھا ہو تو پھل بھی اچھا پھل بھی آتا ہے۔ اچھا ہوگا، جیسا بیج ویسا پھل، جیسی نیت ویسی مراد۔ ویسی مراد ہے۔ بڑے بڑے عمل جو ہیں وہ بیکار ہو جاتے ہیں اگر ہماری نیت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ بڑے بڑے عمل حقیر ہو جاتے ہیں اگر نیت اچھی نہ ہو۔ نیت کی بنا پر ایک ہی عمل کے ڈفرینٹ اجر ہو سکتے ہیں، مختلف اجر ہو سکتے ہیں کہ آپ کی نیت کیسی ہے، اسے ہر بندے کے ڈفرینٹ اجر مل سکتا ہے۔ اللہ کا حکم سمجھ کے اپنی نیت کو درست کریں۔ اخلاص نیت کا حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور اسے اللہ کا حکم سمجھ کر اپنائیں۔ نیت انسان کے لیے کتب نما سوئی کی طرح ہے۔ حالات کچھ بھی ہوں، مسائل کچھ بھی ہوں، لیکن انسان اپنے اصل ارادے سے ادھر ادھر نہ ہو، اس سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی انسان سچی نیت والا ہے۔ نیت تمام عبادات کی قبولیت کی شرط ہے۔ ٹھیک ہے، تمام عبادات کی قبولیت کی شرط ہے نیت۔ بڑی ہلاکت ہے ان لوگوں کی جو دکھاوا کرتے ہیں اپنی نماز میں، اور یہ منافقت کی بھی علامت ہے۔ دکھاوے کی نماز دجال سے زیادہ خطرناک ہے۔ دکھاوے کی نماز دجال سے بھی زیادہ خطرناک چیز ہے، یعنی دجال جتنی ہلاکت پھیلائے گا نا دنیا میں، اس سے زیادہ ہماری اپنی ہی محنت سے پڑھی ہوئی نماز کے پیچھے نیت کی خرابی انسان کے لیے تباہی کا باعث ہے۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، یا پڑھتے نہیں، تاخیر کرتے ہیں، اور یا پڑھتے ہیں تو دکھاوا کرتے ہیں۔ ان سب پوائنٹس کے بعد اب جو کرنے کا آپ نے بتایا وہ یہ کہ ان صلاتی و نسکی، جی ہاں، آپ کو یہ آیت آتی ہے سب کو؟ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی۔ جی نماز ایک عبادت ہے۔ نماز کیا ہے؟ عبادت ہے، اور عبادت انسان کی تخلیق کا مقصد ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ کی عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، اللہ کو راضی کرنے والی چیز ہے۔ اللہ نے مخلوقات کو یعنی جن و انس کو اسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔
جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ الذاریات میں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں. اور یہی مقصد دے کر اس نے تمام رسولوں کو بھیجا ہے. تمام رسولوں کی دعوت کیا تھی؟ ان اعبدوا اللہ، کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے بچو. تو جن و انس کو پیدا کرنے میں حکمت کیا ہے؟ کہ ایک اللہ کی معرفت حاصل کریں، اس کے آگے جھکیں، اس کی اطاعت کریں، اس کی فرما برداری کریں. اللہ نے ان کو بیکار اور بے مقصد پیدا نہیں کیا. قرآن مجید میں آتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کیا اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے، واپس نہیں آنا تم کو. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان دنیا میں صرف کھانے پینے، کھیل کود اور صرف خوشی منانے کے لیے نہیں آیا، بلکہ اللہ کی عبادت کے لیے آیا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ. میں نے جن و انس کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں. ما اريد منهم من رزق، میں ان سے کوئی رزق نہیں مانگتا، میں ان سے رزق نہیں چاہتا، اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں. کھلاتا کون ہے؟ اللہ. بے شک اللہ ہی بے حد رزق دینے والا، طاقت والا، نہایت مضبوط ہے. تو اس لیے ہم سب کو کیا کرنا ہے؟ کس چیز پر زیادہ فوکس کرنا ہے؟ عبادت پر. اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر دو لفظ آمنے سامنے لکھی اپنے نوٹس میں، عبادت کرنا ایکول ٹو رزق کمانا. ٹھیک ہے، عبادت کرنا، رزق کمانا. اگرچہ یہ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ اہم ہے، لیکن عبادت زیادہ اہم ہے. قیامت کے دن یہ تو پوچھا جائے گا کہ انسان کی عبادت کیسی تھی. سب سے پہلا حساب ہی نماز کا ہے، لیکن یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ مرتے وقت کتنی جائیداد چھوڑ کر آیا، کتنی پراپرٹی تھی اس کی، کتنا بینک بیلنس تھا، کتنے گھر بنائے تھے اس نے، اور دنیا میں کس نمبر پر تھا. امیر ترین آدمیوں کی جو فہرست ہوتی ہے اس میں سے کون سا نمبر تھا اس کا، یہ تو نہیں پوچھا جائے گا. اور نہ یہ میرٹ ہوگا، اور نہ اس بنا پر کسی کی کوئی قدر اور عزت ہوگی، بلکہ کیا پوچھا جائے گا؟ جس کام کے لیے تمہیں بھیجا گیا تھا، جس مقصد کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا تھا، وہ تم نے پورا کیا یا نہیں کیا. تو چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ عبادت کا معنی کیا ہے. عبادت کا معنی کیا ہے؟ جیسے نیت کا معنی تھا نا، اسی طرح عبادت کا معنی. نیت کا کیا معنی تھا بولا؟ پختہ ارادہ. جی ہاں، کسی کام کو کرنے کا پکا عزم، پختہ ارادہ. اب عبادت کا بھی لغوی معنی، لغت میں عبادت کا معنی ہوتا ہے عاجزی اور خضوع، کسی کے آگے جھک جانا. عبادت کا لفظی معنی کیا ہے؟ عاجزی اور خضوع، جھکنا. اور شرعی معنی ہے یہ ہر اس چیز کا جامع نام ہے جس کو اللہ پسند کرتا ہے اور اس سے راضی ہوتا ہے. کیا ہے؟ ہر وہ کام جس کو اللہ پسند کرتا ہے اور اس سے راضی ہوتا ہے، خواہ وہ ظاہری یا باطنی اقوال اور افعال میں سے ہو، یعنی خواہ وہ ظاہری عمل ہو یا باطنی ہو، اقوال میں سے ہو یا افعال میں سے ہو، یعنی خواہ دل کی نیتیں یا ارادے ہوں یا زبان سے نکالی ہوئی باتیں ہوں یا پھر باقی اعمال ہوں. ہر وہ چیز جو اللہ پسند کرتا ہے، جس سے وہ راضی ہوتا ہے، چاہے وہ دل کا خیال ہو، چاہے زبان کی بات ہو، اور چاہے ہاتھ یا پاؤں سے کیا ہوا کوئی کام ہو یا باقی اعضاء سے کیا ہوا، آنکھوں سے کیا ہوا، کانوں سے کیا ہوا، ہاتھوں سے کیا ہوا، پاؤں سے کیا ہوا. تو اس میں نمبر 1 دل آ گیا، نمبر 2 زبان آ گئی، اور نمبر 3 پورا جسم آ گیا. سب سے زیادہ امپورٹینس کس کو حاصل ہے؟ دل. نمبر 1 ایک ہی ہے دل جسم میں، نمبر 2 زبان. یہ دونوں مل کے پیر بناتے ہیں. یہ بھی ایک ہے، یہ بھی ایک ہے، اس لیے ان کو الگ الگ اکیلے اکیلے مینشن کیا جاتا ہے، کیونکہ ان کے اعمال الگ الگ ہیں. دل کے بھی اعمال ہیں، نیتیں، ارادے، خیالات، سوچے، گمان، اور زبان کے بھی اعمال ہیں، باتیں اچھی بری سب. اور باقی سارا جسم جو ہے، آنکھیں، کان، ناک اور جو جسم کے باقی حصے ہیں،
ہاتھ پاؤں سب کے سب ان سے جو افعال سرزد ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ عبادت کا لفظ جو ہے دل، زبان اور جوارح سے صادر تمام اعمال میں سے پسندیدہ پر ہوتا ہے. عبادت کا اطلاق دل، زبان اور جوارح سے صادر ہونے والے پسندیدہ محبوب اعمال پر ہوتا ہے. اب سمجھ آ گئی کیا لکھا ہے؟ آپ بتائیے، بولیے، سب بول کے بتائیے کیا لکھا ہے. اب عربی میں آپ دیکھیے کتنی مختصر جامع تعریف ہے. ہی اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ من الاقوال والاعمال الظاہرۃ والباطنۃ. ٹھیک ہے، اسم جامع، جامع نام ہے. عبادت ایک لفظ ہے جو جامع ہے، کمپریہنسو ہے. ہر اس چیز پر اس کا اطلاق ہوتا ہے جس کو اللہ پسند کرتا ہے، جس سے راضی ہوتا ہے، چاہے وہ اقوال میں سے ہو یا اعمال ظاہریہ اور باطنیہ میں سے ہو. باطنی اعمال کون سے ہیں؟ دل کے. پھر والعبادۃ تطلق علی شیئین، عبادت کا اطلاق دو چیزوں پر کیا جاتا ہے. نمبر 1 التعبد اور نمبر 2 المتعبد بہ. ابھی لکھ لیجئے الاول التعبد. التعبد کا کیا معنی ہے؟ اطاعت، اور وہ ہے اللہ عز و جل کی محبت اور تعظیم کے لیے، اللہ کی محبت اور عظمت کے لیے ذلت اختیار کرتے ہوئے اس کے احکامات پر عمل کرنا اور اس کی منع کی ہوئی چیزوں سے اجتناب کرنا. تعبد ایک عمل ہے، رائٹ؟ تعبد کیا ہے؟ عمل. کیا عمل ہے یہ؟ کہ اللہ کی محبت اور عظمت کے احساس کے ساتھ اس کا حکم ماننا اور اس کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچنا پوری عاجزی کے ساتھ. یا دوسرے لفظوں میں کہی محبت اور عاجزی کے ساتھ. یعنی ایک طرف محبت ہے، اللہ کی عظمت کا احساس ہے، اور دوسری طرف عاجزی. اللہ کے احکامات پر عمل کرنا اور اس کی منع کی ہوئی چیزوں سے رکنا. دیکھیے ہم سب پیدا ہی عبادت کے لیے ہوئے ہیں اور ہمیں عبادت کا میننگ ہی مشکل لگ رہا ہے، اس کی ڈیفینیشن ہی مشکل لگ رہی. اس کو ذرا بار بار پڑھیں گے تو دل میں اترے گا. عبادت کا لفظ سامنے آتے ہی کیا آنا چاہیے؟ محبت. محبت. آپ نے ایسے سانگ سنے ہوں گے کہ جس میں گانے والے جس سے محبت کرتے ہیں اس کو صنم کہتے ہیں. سنا ہے کبھی؟ صنم. صنم کیا چیز ہوتی ہے؟ بت. اور اس کے لیے وہ عبادت کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں. یعنی معبود جو ہے وہ محبوب ہوتا ہے یا محبوب معبود ہوتا ہے. سمجھ آئی؟ محبوب بلوڈ جس سے ہم محبت کرتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارا معبود بھی بن جاتا ہے، کیونکہ ہم اس سے کیا کرتے ہیں؟ محبت کرتے ہیں. اور اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اس کی تعظیم کرتے ہیں. اور پھر اس کے آگے کیا کرتے ہیں؟ جھک کے رہتے ہیں یا اکڑ کے رہتے ہیں؟ جھک کے رہتے ہیں. اس کی بات مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ اور جس چیز کو وہ پسند نہیں کرتا پھر ہم بھی کیا کرتے ہیں؟ پسند نہیں کرتے. اب سمجھ آئی؟ اب غیر اللہ سے جوڑا نا تو پھر سمجھ آ گئی ہے کیونکہ ہم کرتے یہی ہیں نا. تو پھر دیکھیے ڈیفینیشن یہ پکی کرانی ہے نا آپ کو، کیونکہ ساری زندگی کے لیے چاہیے. یہ صرف اس کورس کے لیے نہیں ہے. تعبد کیا ہے؟ اللہ کے احکامات پر عمل کرنا. کس جذبے کے ساتھ؟ محبت کے ساتھ، عظمت کے احساس کے ساتھ. کیا کرتے ہوئے؟ جھکتے ہوئے، عاجزی اختیار کرتے ہوئے. اور صرف اس کے احکام پر عمل کرنا یا اس کی ناپسندیدہ چیزوں کو چھوڑنا بھی، اس کی منع کی ہوئی چیزوں کو چھوڑنا بھی. ٹھیک ہے. دوسرا ہے المتعبد بھی، اور مشکل. وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ بھی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جس کے ساتھ. یعنی اب آپ نے اوپر تو یہ کہا نا کہ ہم محبت کے ساتھ بات مانیں گے، چلو سیدھی سی بات یوں کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، یا کچھ کریں گے اللہ کی محبت کے لیے کچھ کریں گے تو کیا کریں گے؟ وہ جو کریں گے نا، جو طریقہ اختیار کریں گے وہی متعبد بھی ہے. اس سے مراد اقوال اور ظاہری اور باطنی اعمال میں سے ہر وہ چیز ہے جس سے اللہ محبت رکھتا ہے. یعنی اقوال کیا؟ متعبد بھی ہی ہیں. جیسے تسبیح، یہ متعبد بھی ہی ہے. جیسا کہ دعا اور ذکر کرنا، محبت اور خوف
اور نماز اور اسی طرح کی دیگر چیزیں. نماز کیا ہے؟ متعبد بھی ہے، وہ چیزیں وہ طریقہ جس کے ساتھ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں. جیسے عام مثال میں ہے کہ ایک ہے کھانا، یہ کیا ہے؟ ایکشن. اور ایک ہے کھانے کا آلہ، جیسے چمچ ہے مثلا، ٹھیک ہے. تو آپ کھانا کس کے ساتھ کھاتے ہیں؟ چمچ، ایک ذریعہ، ایک واسطہ. ایک ہے عبادت اور ایک ہے وہ کام جس سے وہ عبادت کرتے ہیں. اس میں ہمارے اقوال بھی ہیں اور ہمارے اعمال بھی ہیں، اور مال خرچ کرنا بھی، اپنے جسم کے ساتھ جو ہم ایکشنز کرتے ہیں وہ بھی، یہ سب کچھ. عبادت میں دو چیزیں، ایک عبادت ہے اور ایک وہ کام ہے جن سے عبادت کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اتنی آسان چیز ہے یہ. پھر عبادت کے 3 ارکان ہیں. دیکھیے یہ عام درس نہیں ہے نا، اگر درس ہوتا تو میں صرف سمپل باتیں کر کے آگے نکل جاتی. یہ کلاس ہے، یہ علم ہے، یہ تعلیم ہے. آپ اس طرح سیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے اندر ایک اور میچورٹی کا لیول آئے گا. پھر یہاں آنے کا فائدہ، اتنا سب کچھ لگا کے آپ یہاں آ کے بیٹھے اور میں آپ کو ایک اچھا سا میٹھا سا درس سنا کے بھیج دوں تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے. عبادت کے 3 ارکان ہیں، ٹھیک ہے، یا عبادت کی بنیاد 3 ارکان پر ہے. نمبر 1 محبت، والذین آمنوا اشد حبا للہ، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کمال درجے کی محبت ہونا. جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھتے ہیں تو اپنے آپ سے پوچھئے محبت کتنی ہوتی ہے، اس میں کتنی محبت ہوتی ہے اس میں. تو وہ عبادت کے 3 رکن آپ یوں سمجھے جیسے ایک میز ہے نا، اس کے 3 پائے ہیں. محبت نکلی تو کیا ہوا؟ ہلنے لگا نا، کھڑا ہی نہیں ہو سکتا، قائم ہی نہیں ہو سکتا. تو نماز قائم کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ محبت چاہیے. اب اپنے اپنے دلوں کا ہم جائزہ لے لیں، ہمیں کتنا شوق ہوتا ہے نماز کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ باتیں کر رہے ہوتے تھے تو کہتے تھے یا بلال اقم الصلاۃ ارحنا بہا، بلال نماز قائم کرو، اذان دو اور ہمیں اس سے راحت پہنچاؤ. یعنی دل بےتاب ہے، دل کہیں اور لگا ہوا ہے، ان باتوں میں نہیں لگا ہوا. کیا ہمارا حال بھی یہی ہے؟ ہم کہتے ہیں اچھا ابھی تو اذان ہوئی، ٹھہر جاؤ، اتنی کیا جلدی ہے تمہیں، ابھی ہم ذرا کچھ باتیں کریں. یہ روز روز تھوڑی آتے ہیں. تو پہلا رکن ہے محبت. اچھا، نمبر 2 کامل درجے کی امید ہونا. کامل درجے کی امید ہونا. وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، اور وہ اس کی امید رکھتے ہیں. اور نمبر 3 کامل خوف ہونا، یعنی اللہ تعالیٰ کا کامل خوف. وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، سورۃ الاسراء میں آتا ہے، اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں. تو 3 ارکان کون سے ہو گئے؟ محبت، امید اور خوف. یہ عبادت کے اندر ہونا چاہیے. جب ہم نماز پڑھتے تو ہمیں امید ہوتی ہے نا کس چیز کی؟ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دیں گے، اللہ تعالیٰ قبول کر لیں گے، ہمارے درجے بلند ہوں گے وغیرہ. اور اس کے ساتھ خوف ہوتا ہے یا نہیں کہ پتہ نہیں قبول ہوئی یا نہیں. ہونا چاہیے یا نہیں؟ ہونا چاہیے. تو یہ 3 ارکان ہیں. ٹھیک ہے. اب اگر کوئی شخص نماز پڑھ کے تکبر کرنے لگے، جی میں تو تہجد بھی پڑھتا ہوں اور میں نے تو اتنی نمازیں پڑھ لی ہیں، اور اسے کوئی ڈر نہ ہو اللہ کا. کیونکہ جب اللہ کا ڈر آتا ہے نا تو پھر انسان کے اندر خشوع پیدا ہوتا ہے، عاجزی پیدا ہوتی ہے، اور جب امید آتی ہے تو محبت پیدا ہوتی ہے، تو وہ عبادت کا مقصد پورا ہوتا ہے. پھر ہے عبادت کی اقسام. ٹھیک ہے. اعضاء کے ساتھ قائم ہونے کے لحاظ سے عبادت کی 3 اقسام ہیں. پہلی قسم دل کی عبادات. جی دل بھی عبادت کرتا ہے. اب یہ ذرا لکھ لیجئے کیا کیا ہے دل کی عبادات؟ محبت، خوف، امید، عاجزی، رجوع، خشیت، ڈر، توکل، اور اسی قسم کی دوسری عبادات جیسے تقوی. دوسری قسم زبان کی عبادات، جیسے حمد کے کلمات کہنا، لا الہ الا اللہ کہنا، تسبیح کرنا، استغفار کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، دعا مانگنا، اور اس جیسی دیگر عبادات. ٹھیک ہے. یہ کس سے کرتے ہیں؟ زبان سے کرتے ہیں. تیسری قسم اعضاء کی عبادات، جیسا کہ نماز پڑھنا، روزے رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا، صدقہ، جہاد، اور اسی طرح کی دیگر عبادات، خاص عبادات. ہم عام طور پر عبادت کس کو کہتے ہیں؟ صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، بس یہ خاص عبادات ہیں. اور عام عبادات میں کیا کیا شامل ہے؟ ہر اچھا عمل جس کے پیچھے اللہ کی رضا مقصود ہو، محبت کے ساتھ کیا ہوا ہو، اور
ڈرتے ہوئے کیا ہو، امید بھی ہو اور خوف بھی ہو اس میں. اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ، ہر چیز جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے نا وہ کرنا عبادت ہے. ہر چیز پھر عبادت میں آ جاتی. 24/7 کا ہر عمل عبادت ہے اگر نیت اچھی ہے، اللہ کی رضا مقصود ہے. چلیے یہاں تک کس کو بات سمجھ میں آ گئی؟ اور کہاں اشکال ہے سوال کر سکتے ہیں آپ. المتعبد بھی یعنی ٹولز ہیں. مثلا آپ چاہتے ہیں اللہ راضی ہو جائے مجھ سے، تو اب آپ اس وقت کیا سوچتے ہیں؟ اچھا میں کچھ کروں، ٹھیک ہے نا، کیا کروں؟ اچھا میں کسی بیمار کو جا کے وزٹ کرتا ہوں، اس کی خبر گیری کرتا ہوں. تو اب آپ نے سوچا، پھر آپ اٹھے، آپ نے سواری پکڑی، آپ وہاں گئے، تو یہ جو کچھ راستے میں استعمال ہوا اس رضا حاصل کرنے کے لیے کیا ہے؟ یہ سارے مطابق بھی. آپ کی گاڑی کیا ہے؟ جس سے آپ نے نیکی کا ایک کام کر لیا، اس کو اس کام میں لگا دیا. وہ جو حدیث میں آتا ہے نا 3 طرح کے گھوڑے ہیں اور گھوڑا اجر کا باعث ہے، تو وہ گھوڑا ذریعہ بن گیا نا کس چیز کا؟ لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ایک اچھے کام کے لیے آپ چلے. 2 نیتیں اللہ ہی کی رضا کے لیے ہو، مثلا مجھے جنت ملے، مجھے اللہ کا چہرہ نصیب ہو، یہ 2 اکٹھی کرنا تو ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ دنیا میں مجھے شہرت ملے، اور خاص طور پر جو دین کا کوئی کام ہو اس میں یہ کہ دنیا کے فائدے، اوکے چلیں کلاس میں چلتے ہیں، وہاں کچھ اور لوگوں سے دوستی ہوگی اور ان کو ہم اپنے بزنس کا بھی انٹروڈیوس کرا دیں گے، تو اس طرح کلاس بھی اٹینڈ ہو جائے گی اور بزنس بھی فلرش کر جائے گا. ہاں ان سے کیوں ملنا چاہتے ہیں آپ؟ پرانی دوستوں سے ملاقات ہوگی، یہ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ کی خاطر. یہ دین والے، ورنہ کیا دوستوں کی کمی ہے؟ دوست تو اور بھی بہت ہوں گے، لیکن ان دوستوں سے کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ اللہ کی خاطر. تو جو اللہ کی خاطر کسی سے ملنا چاہتا ہے اس کا اجر کیا ہے کوئی اجر؟ عرش کے سائے تلے اس کو جگہ ملے گی، ٹھیک ہے نا. تو ان 2 نیتوں کے کمبائن کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ ڈاکٹر صاحب ایک کوشچن ہے، وہ جو حدیث تھی دجال کی، وہ نماز میں جو آپ کی، تو ڈاکٹر صاحب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آپ بڑی آہستہ اس لیے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں بیکاز یو کانٹ پروناؤنس اٹ پراپرلی، تو اب کوئی اندر آ جاتا ہے تو آپ کو اب لگتا ہے کہ اب اگر آپ اسی سپیڈ سے ہی پڑھ رہے ہیں جو اس کے اندر آنے سے پہلے تھی دین اٹس فائن. لیکن اگر کسی کے آنے پر وہ سپیڈ اور سلو ہو گئی نہیں، اور اگر فاسٹ ہو گئی کہ بھئی اب یہ نہ سمجھے کہ میں بڑی، نہ آپ فاسٹ کریں نہ سلو کریں. یہ بھی سوچنا کہ اب یہ سوچے گی کہ یہ بڑا آہستہ ایسا پڑھ رہی ہے تو میں اب فاسٹ پڑھوں، پھر آپ نے اسی کے لیے اپنا عمل چینج کر دیا. تو یہ بھی نہیں کرنا، رائٹ؟ بس جو کر رہے ہیں وہی کر رہے ہیں. اگر دل میں کوئی خیال آئے بھی تو کہیں پہلے بھی اللہ کے لیے کر رہے تھے، اب بھی اسی کے لیے کر رہے ہیں، میرا اس سے کوئی سروکار نہیں، کون آیا اور کون نہیں آیا. سازا اس میں جیسے بچوں کی تربیت کے لیے یا کسی کو سکھانے کے لیے اگر نماز میں جیسے بہت جلدی بچے سجدہ کرتے ہیں یا رکوع کرتے ہیں اور ہم تھوڑا ٹھہر کے ان کے سامنے کرتے ہیں اور یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم ٹھہریں، تو یہ کس چیز میں آئے گا؟ ان کے لیے کیوں ٹھہریں ہم؟ ویسے اگر ٹھہرنے کی عادت ہے ہمیں تو پھر تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ تو ویسے ہی دیکھ لیں گے. جی سازا، لیکن جیسے وہ دیکھ رہے ہیں لیکن کبھی بہت جلدی کرتے ہیں تو آپ کرتے کرتے آپ جیسے اپنے رکے میں اپنی پوزیشن آپ اپنی پیس سے ہی پڑھیے جو صحیح جو عادت ہے. کیونکہ اگر آپ نے اس سے زیادہ لمبا کر لیا نا صرف اس لیے کہ بچوں کی طرح میں دکھاؤں تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہوگا، کیونکہ بچے آپ کو ایک دفعہ تو نہیں کئی دفعہ دیکھیں گے، اور کسی وقت ہو سکتا ہے ایسی جگہ سے دیکھ رہے ہوں جب آپ کو پتہ ہی نہ چلا کہ بچہ دیکھ رہا ہے، اور اس نے دیکھا کہ اماں اس دن تو اس طرح پڑھ رہی تھی اور آج اماں اس طرح پڑھ رہی ہے، تو ہمارا تضاد سامنے آ جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ چاہے بچوں کے سامنے پڑھیں، چاہے الگ پڑھیں، چاہے ان کو سکھانے کے لیے پڑھیں، چاہے کہیں اور، ہم اپنی پیس ایک جیسی رکھیں. اللہ یہ کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو بہت ایمرجنسی ہوتی ہے، کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے، اس وقت اس ایمرجنسی کی وجہ سے آپ نماز اگر جلدی پڑھ رہے ہیں تو وہ آپ نے کسی دکھاوے کے لیے جلدی آہستہ نہیں کی، بلکہ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل ترین نمازیں بھی پڑھی ہیں اور مختصر ترین بھی پڑھی ہیں ایز پر نیڈ. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ہاں جی، تو اچھی بات ہے نا، صلہ رحمی ہے یہ. یعنی بچوں سے اگر پیار ہوتا ہے، آپ یہاں سے پاکستان جاتے ہیں اتنے ٹکٹ خرچ کر کے، کیوں جاتے ہیں؟ کہ رشتہ داروں کو دیکھ آئیں، رشتوں کی تجدید کر آئیں. بھول جاتے ہیں ایک دوسرے کو دور رہ رہ کے، ہمارے بچے تو جانتے بھی نہیں ہیں، تو وہ رشتوں کی تجدید کے لیے جو مال خرچ کرتے ہیں اس میں بھی نیت اگر یہ کر لیں کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ رشتوں کو جوڑوں، تو پھر وہ سارا کرایہ اور جو تھکاوٹ اور جو بھی ہوگا سب اجر لکھا جائے گا.
سازہ آج کل میں ایک بات نوٹ کر رہی ہوں کہ بہت سے لوگ جو ہیں پاکستان جب جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ انہیں اس کے اندر ہم عمرہ کرتے ہوئے کیوں نہ چلے جائیں، رائٹ؟ تو پہلے وہ عمرہ کرتے ہیں اور پھر وہ پاکستان جاتے ہیں. اچھی بات ہے، بہت اچھا ہے. نیت کے لحاظ سے کہ عمرے کا شوق تو ہر ایک کو ہوتا ہے، اور وہ ایکسٹرا ٹکٹ پے کرتا ہے یا نہیں بھی اگر کرتا تو اس میں کیا جا سکتا ہے. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین کے بعد عمرہ نہیں کیا تھا؟ حالانکہ آپ عمرے کے لیے نہیں آئے تھے مدینہ سے، آپ مکہ فتح کرنے آئے تھے، اور پھر اس کے بعد غزوہ حنین ہوئی، اور پھر اس کے بعد آپ نے عمرہ بھی کیا. تو کوئی حرج نہیں، ایک سفر میں 2 کام ہو سکتے ہیں. پلاننگ ہے نا، آپ کی نیت ہے، اور ایک میں 3 بھی ہو سکتے ہیں. میرے جیسے لوگ درس کا پروگرام بھی بنا لیتے ہیں ساتھ، کہ جا ہی رہے ہیں تو کیوں نہ ایک اور اچھا کام بھی کریں، صلہ رحمی بھی ہو، یہ بھی ہو. جتنی زیادہ آپ اس میں ڈال سکیں آپ ڈال دیں. تو میں نے تو یہ نتیجہ نکالا کہ ہر کام صرف اور صرف اللہ کے لیے کیا جائے، باقی مقاصد خود بخود پورے ہو جائیں گے. بالکل، باقی اس کے تابع ہو جائیں. اب عبادت کی اہمیت کیا ہے؟ جیسے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ عبادت اللہ کا حق ہے. آسمان اور زمین کے رہنے والوں پر اللہ کا حق ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں اور کسی کو بھی اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائیں. اکیلے اسی کی عبادت، یہ کہ اس کی اطاعت کی جائے اور نافرمانی نہ کی جائے، اس کا ذکر کیا جائے، اسے بھولا نہ جائے، اس کا شکر ادا کیا جائے، ناشکری نہ کی جائے. یہ سب عبادت ہی کا حصہ ہے. اور دنیا میں عبادت کا حقدار صرف اللہ سبحانہ وتعالی ہے. جن سے بھی مانگا گیا ان میں سب سے زیادہ سخی وہی ہے. جو بھی کسی کے مالک ہوئے وہ ان میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. جتنے بھی دینے والے ہیں وہ ان میں سب سے زیادہ کرم نوازی کرنے والا ہے. جتنے بھی فیصلہ کرنے والے ہیں ان میں سب سے زیادہ انصاف کرنے والا وہی ہے. سب اچھے نام اور بلند صفات اسی کے لیے ہیں. بہت زیادہ بخشنے اور بے حد رحم فرمانے والا. اور اس کے علاوہ بھی اس کی بے شمار صفات ہیں. تو جس کی اتنی صفات ہیں پھر ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم اس کے آگے جھک جائیں. یہ اللہ کا حق ہے کیونکہ وہی دے رہا ہے، وہی کھلاتا ہے، وہی پلاتا ہے، وہی پیدا کرنے والا ہے. اسی کی طرف جانا ہے ہمیں، تو پھر ہمیں اس کے آگے جھک بھی جانا چاہیے. معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گدھے پر سوار تھا، اور اس گدھے کا نام افیر تھا. بعض لوگ اپنا نام افیرہ رکھتے ہیں اسی سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا اس کے بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں. آپ نے فرمایا، بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ وہ صرف اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور بندوں کا اللہ پر حق یہ ہے کہ جو کوئی اس کا شریک نہ ٹھہرائے اسے عذاب نہ دے، یعنی جو شرک نہ کرے اس کو عذاب نہ دے. میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا میں لوگوں کو اس کی بشارت نہ دے دوں؟ آپ نے فرمایا، لوگوں کو اس کی بشارت نہ دو ورنہ وہ خالی توکل کر کے بیٹھ رہیں گے کہ ٹھیک ہے بخشے گئے ہم. تو اللہ کا حق ہمیں ادا کرنا ہے کہ شرک نہیں کرنا، اسی کے آگے جھکنا ہے. جب اللہ نے ہی سب کچھ بنایا ہے تو پھر اللہ ہی کا حق ہے کہ اس کی عبادت بھی کی جائے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ ہم عبادت کر کے اللہ پر کوئی احسان بھی نہیں کرتے. یہ دراصل اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. اور یاد رکھیے، جو شخص جتنا زیادہ اللہ کو پہچانتا ہے اتنا ہی وہ زیادہ اللہ کی عبادت کا حق ادا کر پاتا ہے. اللہ کی پہچان کے بغیر اللہ کی عبادت کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا. اللہ کی پہچان ضروری ہے عبادت کے لیے. جو جانتا ہی نہیں کہ اللہ کون ہے وہ کیا عبادت کرے گا؟ وہ کس کے آگے جھک رہا ہے؟ اگر ہم جانتے ہی نہیں کہ اس کے ہم پر کتنے احسانات ہیں تو پھر ہم محبت کے ساتھ عبادت نہیں کر سکیں گے. تو یاد رکھیے، عبادت کی قبولیت کی بھی کچھ شرائط ہیں. ٹھیک ہے، عبادت کی قبولیت کی کچھ شرائط ہیں. عبادت اللہ کا اپنی مخلوق پہ حق ہے اور اس کا فائدہ انہی کی طرف لوٹتا ہے. تو ایک ہوتی ہے مومن کی عبادت. کیا ہے؟ مومن کی عبادت. مومن کی عبادت کیسی عبادت ہوتی ہے؟ ان طریقوں کے ساتھ عبادت جو اس نے مقرر کی ہیں. مشروع کیا مطلب مقرر کی ہیں، اور یہی عبادت قبول ہے. یعنی اللہ کی عبادت
کون سی قبول ہوتی ہے؟ جو ان طریقوں کے مطابق ہو جو اللہ نے مقرر کیے ہیں. مثلاً اگر کوئی شخص نماز پڑھے لیکن اپنی مرضی کے کام کرے، اس میں اپنی مرضی کا سجدہ اور رکوع کرے، تو ایسی نماز قبول ہے یا نہیں؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نماز نہیں پڑھ رہا. ٹھیک ہے. تو پہلی ہے مومن کی عبادت، دوسری ہے بدعتی کی عبادت، بدعت کرنے والے کی. اور جس نے اللہ اکیلے کی عبادت ان طریقوں کے بغیر کی جو اس نے مقرر کیے تو وہ بدعتی ہے اور اس کی عبادت ریجیکٹڈ ہے. بدعت کے متعلق کیا حکم آتا ہے کہ ہر وہ کام جس پر ہمارا حکم نہیں وہ کیا ہے؟ رد ہے، مردود ہے. تیسرا ہے مشرکین کی عبادت، مشرک کی، جو اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ کسی اور کی بھی عبادت کرے. وہ اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا تھا، کوئی اور آیا تو اس نے اس کو بھی دکھانے کے لیے نماز شروع کر دی. یہ شرک خفی ہو گیا نا. تو یہ مشرک کی عبادت ہے اور اس کی عبادت مردود ہے. وہ شریک کر رہا ہے نا اللہ کے ساتھ دوسرے کو بھی، وہ عبادت مردود ہے. پھر کافر کی عبادت، جو اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرے، یعنی اللہ کی نہ کرے کسی اور کی کرے تو وہ کافر ہے. اور غیر اللہ کی عبادت کیا ہے؟ مردود ہے. پھر ہے منافق کی عبادت. منافق بھی عبادت کرتا ہے لیکن ظاہر میں کرتا ہے، بس باطن میں اللہ کا انکار کرتا ہے، دل سے نہیں مانتا، تو اس کی عبادت بھی کیا ہے؟ مردود. تو منافق کی عبادت مردود، کافر کی عبادت مردود، مشرک کی عبادت مردود، بدعتی کی عبادت مردود، اور مومن کی عبادت مقبول. مومن کی عبادت کیسی عبادت ہوتی ہے؟ جو ان طریقوں کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں. تو یاد رکھیے کہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا. عبادت کی قبولیت کی دو بڑی شرائط ہوئی. نمبر 1 خالص اللہ کے لیے، اور نمبر 2 مقرر طریقوں کے مطابق. کیونکہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہو رد. جس نے ہمارے اس دین میں کوئی ایسی نئی رسم پیدا کی جو اس میں نہیں تھی تو وہ مردود ہے، رد، ریجیکٹڈ. یعنی جو طریقہ ہم نے مقرر ہی نہیں کیا تم اس طریقے پہ کام کر رہے ہو تو وہ قبول ہی نہیں، ریجیکٹڈ ہے. مثلاً آپ کسی کو کوئی سیمپل دیتے ہیں کہ ہمیں اس کے مطابق پروڈکٹ بنا دو، کوئی فیکٹری ہے چیزیں بناتی ہے، تو آپ ان کو کہتے ہیں کہ ہمیں پانی کی بوٹل بنا دیں اس سائز کی، اس رنگ، اس شکل، اس ڈیزائن کی. پورا یہ ڈیزائن تیار ہوتا ہے ہر چیز، اور پھر آپ وہ فیکٹری کو لیکن جس وقت مال بن کے آتا ہے تو نیلے کی جگہ پیلا لگا ہوا ہوتا ہے. آپ کیا کریں گے؟ ریجیکٹ کریں گے؟ کبھی ہوا ایسا دنیا میں؟ بہت بار. کیونکہ وہ اس طریقے کے مطابق نہیں تھی جس کے مطابق آرڈر کیا گیا تھا. ہمیں بھی جس طریقے کے مطابق نماز کا حکم دیا گیا، اگر ہماری نماز اس طریقے پر نہیں تو کیا ہے؟ ریجیکٹڈ. یہ یاد رکھنے کی بات ہے. تو ہم یہ کورس کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ ہمیں صحیح طریقہ پورے دلائل کے ساتھ پتہ چلے کہ ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. اب یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور خوب اپنی من مانیاں کر رہے ہوتے ہیں اس میں، کبھی دوپٹہ ہی ٹھیک نہیں، کبھی وہ باریک ہے، کبھی ٹخنے ننگے ہیں، کبھی لباس ٹائٹ ہے، کبھی وضو ڈھنگ کا نہیں کیا ہوا، کبھی قبلے کی طرف ہی رخ کرنے کا نہیں، کبھی کھڑے ہونے کے بجائے بیٹھ کے نماز پڑھنے. اور اگر کوئی منع کر دے تو سیخ پا ہو جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں کہ شکر نہیں کرتے ہم پڑھ رہے ہیں، تم پر بھی احسان ہے اور اللہ پر بھی احسان ہے. تو یاد رکھیے کہ جب تک ہم اس طریقے کو اختیار نہیں کریں گے جو مقرر کیا گیا ہے، اس وقت تک کیا نہیں ہوگا؟ قبولیت نہیں ہوگی. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. چلیں انشاءاللہ تھوڑا سا ہم ریویو کر لیتے ہیں پہلی آڈیو سے. تو سب سے پہلے تو استاذہ نے بڑی بنانے کی جو بات کی تھی، تو آپ لوگوں نے اپنے دل میں اپنا بڑی بنا لیا ہے؟ تو سب لوگ جو ہیں وہ مجھے اپنا اپنا نام بھیجیں گے اپنے بڑی کا، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ کافی سارے لوگ بنا چکے ہیں، الحمدللہ. السلام علیکم سسٹر سبین. میں تو بہت دیر کے بعد مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے کلاس میں کون کون لوگ ہیں. مجھے کیسے پتا چلے؟ میں کیسے بڑی بناؤں؟ چلے کوئی بات نہیں، آپ مجھے اپنا بڑی بنا لیں.
ٹھیک ہے. Yes, thank you so much. Okay. چلے تو ابھی جو ہے کیا کر رہے تھے ہم لوگ کے انشاءاللہ آپ لوگ جب شیئرنگ کریں گے آپس میں تو یہ آپ لوگوں کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے گا انشاءاللہ, اور پھر ایک سے دوسرے بھی سیکھیں گے, اور پھر اسی طرح سے آگے جو ہے وہ جب علم ہم شیئر کرتے ہیں تو وہ پختہ ہوتا چلا جاتا ہے انشاءاللہ, کیونکہ مذاکرہ جو ہے وہ علم کی جان ہے. اچھا, پھر استاذہ نے سب سے پہلے ہمیں یہی سکھایا کہ ہم دعا سے ہی اپنے آپ کا اسٹارٹ کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا سینہ کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے. یہ سب الحمدللہ ہم پڑھتے ہوتے ہیں, لیکن کیا کرنے کی بات ہے اپنے دل سے پڑھیں اس کو. جب ہم دل سے پڑھتے ہیں تو ہی امپلیمنٹ میں آتا ہے اور ہمارے دل کھلتے چلے جاتے ہیں. می ایز ویل, آئی ڈونٹ نو اینی ون ہیئر, اینڈ سو آپ میری بڑی بن جائیے پلیز ریحانہ. اوکے انشاءاللہ سسٹر ریحانہ, جب بھی آپ کے پاس ٹائم ہو تو انشاءاللہ آپ میرے ساتھ ڈسکس کر سکتی ہیں اوور دا فون. آلرائٹ, چلیں آگے چلتے ہیں. اور دوسری چیز ہمیں علم کی جو دعا استاذہ نے سکھائی ہے, اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. 2 دعائیں ہیں جو آپ کا ہوم ورک ہے, جو کہ آپ لوگوں نے یاد کرنی ہے. امید ہے کہ سبھی کو الحمدللہ یہ دعا یاد ہوگی, اور جن کو نہیں یاد ہے تو وہ بھی انشاءاللہ کوشش کریں ان 2 دعاؤں کو یاد کرنے کی. ایک اخلاص نیت کی دعا ہے اور ایک دوسری علم کی ہے. تو اخلاص نیت کی دعا کون میرے ساتھ ایک دفعہ شیئر کرے گا, سنائے گا؟ کہ جس کو بھی یاد ہے وہ آ کے سنائے مائک کے اوپر. جی سسٹر میں سنا دوں؟ جی سنا دیجئے, میں اس کو ہائڈ کر لیتی ہوں. جی, اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعل لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا. آمین, جزاک اللہ, اللہم بارک. سسٹر زینب, چلیں سب سے پہلے علم حاصل کرنے کے آداب. نمبر 1 آداب استاذہ نے کون سا بتایا تھا؟ پہلا ادب کیا ہے؟ آپ لوگ سب چیٹ لائن پہ لکھیں, میں دیکھ رہی ہوں. اپنی نیت کا جائزہ لینا. ٹھیک ہے, نیت کا جائزہ لینا اور سچی اور خالص نیت. گڈ, ماشاءاللہ. دوسرا ادب علم کی دعائیں. دعا, ٹھیک ہے. آگے تیسرا استغفار کرنا اور گناہ چھوڑنا. گڈ, استغفار کرنا اور گناہوں کو چھوڑنا. چوتھا ادب صبر اور پختہ عزم. صبر اور پختہ عزم. گڈ, اللہم بارک سسٹر. 5واں ادب وقت نکالنا اور قربانی. وقت کا نکالنا اور قربانی دینا. اور وہ کون کون سی قربانی آ جاتی ہے اس میں؟ جان مال وقت. جان مال وقت کی قربانی اور نفس کی خواہشات کی قربانی. چھٹا ادب علم کے ساتھ روزانہ تعلق ریویژن کرنا. چھٹا لکھنا تھا, لکھنے سے ٹھیک ہے, لکھنا. گڈ ریحانہ, گڈ, ماشاءاللہ. چھٹا لکھنا. 7واں ادب علم کے ساتھ روزانہ کا تعلق. علم کے ساتھ روزانہ کا تعلق. 8واں دہرائی تھی. گڈ, اللہم بارک. دہرائی تھی کیونکہ صاحب قرآن کی مثال رسی سے بند اونٹ کی مالک کی جیسی ہے نا. اگر وہ اس کی نگرانی نہیں کرے گا تو وہ اسے روک نہیں سکے, ورنہ اسے رسی توڑوا کر بھاگ جائے گا. ٹھیک ہے, اگر نگرانی رکھے گا تو وہ روک سکے گا, اور اگر نہیں رکھے گا تو وہ بھاگ جائے گا. تو یہی مثال ہے قرآن کی. اچھا جی, 9واں ادب علم والوں کے ساتھ جڑنا. علم والوں کے ساتھ جڑنا. قرآن والوں کے ساتھ دوستی کرنا, علم والوں کے ساتھ جڑنا. تو اس سے کیا ہوگا؟ علم کی مذاکرہ وہی شیئرنگ کرنا جیسے علم کی زندگی ہے وہ. اچھا جی, نیت کے لغوی معنی کیا ہیں اور نیت کے اصطلاحی معنی کیا ہیں؟ چلیں, نیت کے لغوی معنی ارادہ کرنا, قصد کرنا. ارادہ کرنا, قصد کرنا. گڈ. اور اصطلاحی معنی ہے کہ دل کا کسی کام کرنے پر ٹھوس عزم کا ارادہ کرنا. دل سے کسی کام کے کرنے پر ٹھوس عزم ارادہ کرنا. گڈ, اللہم بارک سسٹر ناز.
اچھی نیت سے ڈیش بھی ڈیش بن جاتی ہیں. کیا تھا یہاں پر؟ عادت بھی عبادت عادات بھی عبادت بھی عبادت. اچھی بات ہے. اچھا، اور وہ کون کون سی عادات تھیں؟ جیسے سونے سے پہلے نیت کرنا کہ ریفریش ہو جاؤں گا اور اچھی عبادت کروں گا، تو یہ سب چیزیں تو یہ سب ایگزامپل چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. ہمارا سونا بھی عبادت بن جاتا ہے. ایون ہمارا اگر ہم دعا پڑھ کر بیت الخلا جا رہے ہیں تو وہ بھی عبادت بن جاتا ہے. اگر ہم سو رہے ہیں دعا پڑھ کے تو وہ بھی ہمارا عبادت بن جاتا ہے. تو مومن کی تو پوری زندگی عبادت بن جاتی ہے اگر وہ سنت طریقے سے اس کو ادا کرتا چلا جائے. نیت میں بگاڑ کا وبال کیا ہے؟ گناہ، بڑے بڑے اعمال بڑے کام حقیر ہو جاتے ہیں، حقیر ہو جاتے ہیں. اجر میں کمی آ جاتی ہے. نیت میں بگاڑ کا وبال جی ہلاکت کا باعث ہے. ریاکاری ہلاکت کا کی باعث ہے. نماز ہاں دجال کے فتنے سے زیادہ خطرناک ہے. ٹھیک ہے. تو ہمارے کرنے کے کام کیا ہے اس میں؟ نیت کو درست کرنا سب سے پہلے. ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کریں. ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرنا. دکھاوے کی نماز پڑھنے والوں کے لیے کیا وعید ہے؟ ہلاکت ہے ان کے لیے. ہلاکت ہے. ہلاکت ہے. دکھاوے کی نماز ڈیش کی علامت ہے. کس کی؟ دجال سے منافقت کی. منافقت کی علامت ہے. ہماری نیت کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے. اللہ کا چہرہ چاہنا، اللہ کی رضا. اللہ کا چہرہ چاہنا، اللہ کی رضا، اللہ کا قرب، اللہ کا قرب چاہنا. جی. اور کرنے کے کام اب کیا کریں؟ اب ہم نمبر 1 نیت خالص اللہ کے، نیت خالص اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے. اور نمبر 2 نیت اس میں محبت اور خوف اور امید ہو اللہ کی بات. ٹھیک ہے. تو یہ نیت کو ساتھ رکھتے ہوئے کوشش ہوگی اور سنت کے مطابق ہوگی انشاءاللہ. تو یہ ہیں سارے کرنے کے کام. ابھی ہمارے پاس ٹائم کتنا ہے؟ 11:22. اب میں آتی ہوں آپ سے دوسرے آڈیو کے ریویو کی طرف. اللہ تعالیٰ نے جن و انس کو کس لیے پیدا کیا؟ کوئی دلیل بتائیں گے؟ اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اور اس کی دلیل کیا دی تھی استاذہ نے؟ آیت تھی 56 to 58 لیکن کون سی سورہ کی تھی سبین؟ وہ سورہ الزاریات آیت نمبر 56. ٹھیک ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے جن و انس کو اس کے سوا کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ میری بندگی کریں. ٹھیک ہے. تمام رسولوں کی دعوت کیا تھی؟ کیا تھی؟ ایک اللہ کی عبادت کرو. ایک اللہ کی عبادت کریں. ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ اللہ کی بندگی کرو اور بندگی سے بچو. کس کی؟ طاغوت کی. عبادت کے لغوی معنی کیا ہیں اور عبادت کے شرعی معنی کیا ہیں؟ لغوی معنی عاجزی اور خضوع، اور شرعی معنی ہر اس چیز کا نام ہے جو اللہ پسند کرتا ہے، جس کو اللہ کو پسند کرتا ہے اور اس سے راضی ہوتا ہے. شرعی معنی. ٹھیک ہے. گڈ. اللہ مبارک. نیکسٹ. عبادت کا اطلاق ہمارے کن اعضاء پر ہوتا ہے؟ بتائیے. دل، زبان اور جوارے. دل، زبان، جوارے سے، اور تمام اعمال میں سے جو پسندیدہ ہوتے ہیں محبوب اعمال پر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. التعبد المتعبد بھی کیا ہے؟ سمجھ آیا تھا آپ لوگوں کو سب کو اچھی طرح یہ بات؟
کافی واضح کر کے اور کافی کھول کھول کے استاذہ نے اس کو بتایا تھا، تعبد المتعبد بھی کو. جی التعبد کیا ہے؟ اچھا میرے پاس تسبیح ہے، یہ کیا ہے؟ اس سے مراد اقوال اور ظاہری اور باطنی اعمال سے مراد ہر وہ چیز جس سے اللہ محبت کرتا ہے. التعبد. ایزی وے میں مجھے بتائیں گے کوئی؟ معبود محبوب ہوتا ہے، محبوب سوری معبود محبوب ہوتا ہے. محبوب معبود بن جاتا ہر وہ چیز ہے جو جس سے آپ جیسے نماز مطابق بھی ہے، یا آپ تسبیح کہنے، تسبیح کرنا، ہاں ذکر، یہ تسبیح سب کیا ہے؟ تسبیح کیا ہے؟ ذرائع کے ذریعے عبادت کی جائے. ذریعے ہم عبادت کریں. ہاں تو تسبیح کیا ہے؟ مطابق بھی مطابق بھی. اور اگر میں تسبیح پہ کلمات پڑھ رہی ہوں کچھ، تو وہ کیا ہے؟ وہ التعبد. وہ تعبد. ٹھیک ہے، تو وہ التعبد میرے اقوال ظاہری اور باطنی اعمال، وہ جو کچھ بھی میں کر رہی ہوں تو وہ المتعبد بھی ہے. اب میرا جو یہ طریقہ نماز ہے، تو یہ کیا ہے؟ نماز کیا ہے میرا؟ مطابق بھی نہیں التعبد ہے. مطلب نماز پڑھنا تعبد عمل ہے، اور اس کا عمل جو میں کر رہی ہوں، ایکشن کر رہی ہوں، اور جو کلمات سارے کچھ پڑھ رہی ہوں. مثال کے طور پر کھانا کیا ہے؟ کھانا ایکشن التعبد. التعبد. اور ٹول کیا ہے اس کا؟ مطابق. مطابق بھی ہے. ٹول چمچہ، مطابق پلیٹ، بھی. ٹھیک ہے. تو جس کے ساتھ میں کام کروں المتعبد بھی ہے وہ. اور جو ایکشن ہے وہ تعبد ہے. سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو. اعمال التعبد. کسی کا کوئی کنفیوژن؟ نہیں. الحمدللہ. آگے چلتے ہیں. عبادت کے 3 ارکان کون کون سے ہیں؟ محبت، امید اور خوف. اچھا، محبت، امید اور اللہ خوف. کے. عبادت کے 3 ارکان ہیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ. اور ایمان رکھنے والے لوگوں میں سے بڑھ کر اللہ کو محبوب رکھتے. نمبر 1. نمبر 2 کامل درجے کی امید ہونا. وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ. اور وہ اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں. اور کامل خوف. وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ. اور وہ ڈرتے ہیں اس کے عذاب سے. ہم نے کور کیا. کیا میری نماز میں عبادت کے یہ 3 ارکان شامل ہوتے ہیں کیا؟ اگر نہیں ہوتے تو انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم اس پر بھی امپلیمنٹ کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اس میں خوف بھی ہو، اس میں امید بھی ہو. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. محبت بھی ہو. دل کی عبادت سے کیا مراد ہے؟ تقوی، نیت. محبت اور خوف دونوں ہوں. عاجزی، خوف، امید. ٹھیک ہے، وہ تینوں چیزیں اس کے اندر آ جاتی. ٹھیک ہے، امید، خوف اور محبت. زبان کی عبادت سے کیا مراد ہے؟ تسبیح کرنا، دعا مانگنا، قرآن پڑھنا. اعضاء کی عبادت سے کیا مراد ہے؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ. روزہ، زکوٰۃ، حج. صدقہ کرنا. اللہ کا بندوں پر اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ حدیث کی روح سے بتائیں. کوئی ایک شیئر کرے. پہلے بتائیں اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ عبادت کا، کہ وہ اس اللہ کے کا ساتھ حق اپنے بندوں پر کیا ہے کہ بندوں کا اللہ تعالیٰ پر کہ وہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. کسی کو شریک نہ کریں. ٹھیک ہے، اس کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. اب سیکنڈ، بندوں کا حق اللہ تعالیٰ پر کیا ہے؟ اگر کوئی شریک نہیں کرتا تو اسے معاف کر دے گا، عذاب نہیں دیں گے. ماشاءاللہ، اللہم بارک. تو بندے کیا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں ہر طریقے پر، چاہے وہ شرک خفی ہو. یہ نماز میں ہمیں دکھے، یہ حدیث سکھائی گئی ہے کہ ہم کسی کے لیے نہیں نماز پڑھیں گے، اپنے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے خالص ہو کر ہم نماز پڑھیں گے. اور پھر اس پر ہمیں کیا ملنے والا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کیا حق ہے کہ وہ پھر ہم کو عذاب نہیں دیں گے. اچھا، عبادت کے اصول ہم نے کور کیے ہیں، بھی نہیں کیے.
چلیں انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ اس کو کریں گے. ہماری کلاس کا ٹائم ختم ہو گیا ہے, یہیں پر ہی انشاءاللہ کلاس کو کنکلوڈ کر لیتے ہیں. آپ لوگ کے ساتھ انشاءاللہ گروپ میں دعا شیئر کر لی جائے گی, اور آپ لوگ جن لوگوں کو نہیں یاد ہے وہ انشاءاللہ اس کو پکا کر لیں گے. سبحانک اللہم بحمدک اشہدو لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.